أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا بم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں، دوستوں، پس پردہ محترم ماؤں اور بہنوں، میں سب سے پہلے تو معذرت خواہ ہوں کہ مجھے کچھ اچانک ایک ایسا تقاضا پیش آ گیا جس کی وجہ سے مجھے کچھ تاخیر ہو گئی. اگرچہ میری کوشش ہوتی ہے ہمیشہ کہ وقت کی پابندی کی جائے. درس قرآن کے دو سلسلے ہوتے ہیں. ایک سلسلہ تو ہوتا ہے تسلسل کا کہ قرآن مجید شروع سے یا بعض اوقات آخر سے یا کبھی کبھی قرآن کی مشہور صورتوں کا ایک تسلسل ہوتا ہے، اس میں درس قرآن اسی اعتبار سے چلتا ہے. یہ ترتیب بھی بہت ضروری ہے، بہت مفید ہے، اور یہ ترتیب کوشش یہ ہو کہ ہر مسجد میں قائم ہو جائے. اس دور میں اگر مسجد کے پیش امام یا مسجد کے ذمہ داران ان میں کوئی اس لائق نہیں ہے کہ وہ درس قرآن کر سکے تو اللہ کا شکر ہے کہ بعض اللہ کے نیک بندوں نے قرآن مجید کے درس کے خلاصے جمع کر دیے، اس کو ہی پڑھ لیا جائے. ہماری ایک بڑی کوتاہی اب تک یہ رہی ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اس قرآن میں اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے اور اس قرآن مجید کی کیا عظمت ہے اور اس میں کیا معانی پوشیدہ ہے. اس انداز سے کم از کم ایک مرتبہ امت کے سامنے قرآن مجید کا خلاصہ ہی آ جائے، اس سے بھی انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اور جن مساجد میں باصلاحیت لوگ ہوں، محنت کر سکتے ہوں،
ان کے لیے بہتر ہے کہ اس انداز کی مجلسیں منعقد کریں اور وہاں پر امت کے سامنے قرآن مجید کے حوالے سے اللہ کا جو پیغام وہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید میں سورتوں کو مختلف انداز سے ناموں کے ذریعے سے ماہرین قرآن نے تقسیم کیا ہے۔ بعض صورتیں ایسی ہیں جنہیں مکی صورت کہا جاتا ہے اور بعض صورتیں ایسی جنہیں مدنی صورت کہا جاتا ہے۔ مکی صورت ان صورتوں کو کہتے ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی صورتیں ان صورتوں کو کہتے ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اگر یہ ترتیب ذہن میں رہے گی تو اس سے صورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا خلاصہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اسی اعتبار سے میں نے آج جس صورت کی تلاوت کی ہے، اس صورت کی شروعات لفظ سبحہ سے ہے۔ قرآن مجید میں بعض صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز اللہ نے لفظ سبحہ سے کیا ہے، اور بعض صورتوں کا آغاز اللہ نے لفظ یسبح سے کیا ہے۔ خیر، جن صورتوں کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے انہیں قرآن کی اصطلاح میں مسبحات کہتے ہیں۔ یہ ہمارے ذہنوں میں رہے، یہ علوم قرآن ہے، قرآن کی بنیادی معلومات ہیں۔ مسبحات انہیں کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید کی صورتوں کی اور بھی ترتیب کی گئی ہے۔ جو لمبی لمبی صورتیں ہیں انہیں طوال کہتے ہیں، جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں انہیں قصار کہتے ہیں، جو درمیانی صورتیں انہیں وسعت کہتے ہیں۔ قصار، وسعت، طوال۔ اب یہ اس انداز سے اس لیے یہ نام رکھے گئے، قرآن کی صورتوں کو تقسیم کیا گیا۔ جیسے کسی نے آپ سے پوچھا کہ مغرب کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھی جائیں، تو اب آپ ایک ایک صورت پڑھ کر گنائیں گے۔ قل هو اللہ پڑھ لو، لیلاف پڑھ لو، سورہ ناس پڑھ لو، سورہ کوثر پڑھ لو، تو اس میں لگے گا وقت۔ تو اس کا سب چھوٹی چھوٹی صورتوں کا ایک نام رکھ دیا گیا قصار، کہ قصار میں سے کہیں سے پڑھ لو۔ یہ ترتیب ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے یہ فائدے ہوتے ہیں۔ میں نے اسی لیے آج جس صورت کی تلاوت کی ہے اس کا مسبحات میں سے وہ صورت ہے۔ اب یہاں پر میرے عزیزو، چونکہ یہ میں آگے انشاءاللہ کوشش کروں گا، آپ حضرات سے دعا کی گزارش ہے کہ میں تسلسل سے ایک سلسلے کو لے کر کے چلوں گا۔ بیچ بیچ میں کبھی کبھی حالات آ جائیں گے تو اس کے پیش نظر نئی چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ایک میرے ذہن میں خاکہ اور بھی ہے، میں کوشش کروں گا کہ ہمارے مؤذن صاحب اور دیگر ہمارے جو احباب ہیں ان سے کہ آپ حضرات اور ہماری مائیں بہنیں، میں آپ حضرات سے بھی اور ماؤں بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اگر ان کے ذہن میں کچھ سوالات ہوں۔ سوالات دو طریقے کے ہوتے ہیں۔ ایک سوال ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہمارے ہاں فقہی سوال، اور ایک دوسرا سوال ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں فکری سوال۔ فقہی سوال تو یہ ہے کہ نماز کے واجبات کتنے ہیں، فرائض کتنے ہیں، نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، کیا چیز جائز ہے، کیا چیز ناجائز ہے، اس کو کہتے ہیں فقہی سوال۔ اور فکری سوال یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں یہ حکم کیوں ہے، ایسا کیوں نہیں ہوا، زکوٰۃ کے نظام اسلام میں کیوں ہے، عورتوں کے لیے پردے کا حکم کیوں ہے، وغیرہ وغیرہ، اس کو ہمارے یہاں فکری سوال بولتے ہیں۔ تو آپ حضرات کے ذہنوں میں اگر اس انداز سے کچھ فکری سوالات ہوں تو وہ آپ لکھ کر کے، میں ابھی عمران بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ جمع کر لیں، اور میں اگلے درس میں ان سوالات کے جوابات بھی دینے کی کوشش کرتا رہوں گا، تاکہ اس سے ہمارے بچوں کے ذہنوں میں، اگر سب سے بڑا مسئلہ اس وقت، جیسا کہ میں نے جمعے میں آپ حضرات سے گزارش کی تھی، اعلان کیا تھا، اپیل کی تھی، میں شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات تشریف لائے، میری گزارش کو، میری اپیل کو قبول فرمایا۔ میں نے جمعے میں جو بات کہی تھی وہ دوبارہ عرض کر دے رہا ہوں کہ ہمارے یہاں بچیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، ماؤں کے لیے کوئی انتظام مساجد میں نہیں ہے۔ جمعے میں ان کو نہیں بلایا جا سکتا، ابھی شرعی پابندیاں ہیں۔ اسی لیے ہمارے بڑوں نے اس کی ایک شکل بنائی کہ جمعے کے علاوہ تقریباً ہر مسجد میں علاقائی طور پر وہاں کے مقامی لوگوں سے مشورہ کر کے جو بھی وقت طے ہو جائے سہولت سے، اس وقت میں بچیوں کو بھی جمع کیا جائے۔
بیٹیوں کو بھی جمع کیا جائے، ہماری اسلامی خواتین کو بھی جمع کیا جائے، انہیں بھی تو پتہ چلے دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، قرآن و حدیث کیا ہے۔ اور اگر ان کے ذہن میں، ان کے کالجز میں، ان کی کوچنگ سینٹرز میں، ان کے پڑوس میں رہنے کے ساتھ وہاں کی بچیوں کے ذریعے سے اسلام کے حوالے سے کچھ اعتراضات، کچھ شکوک و شبہات، کچھ غلط فہمیاں ڈالی گئی ہیں، تو ان کو وہاں پر ان کا جواب دے کر مطمئن کیا جائے۔ اس لیے میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ آج ہی اگر آپ کے ذہن میں اور میری بچیوں کے، بہنوں کے، بیٹیوں کے، ماؤں کے ذہن میں کچھ بھی سوال کسی قسم کا ہو، وہ یہاں پر میں بھی کوشش کروں گا کہ عمران بھائی اس کو جمع کر لیا کریں، اور اگلے درس میں اس حوالے سے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ کوئی ضروری نہیں کہ آپ کے ہر سوال کا جواب یہاں پر دیا جائے، اس کی ترتیب بعد میں بھی ہو سکتی ہے کہ بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا جواب تو عام محفلوں میں دیا جا سکتا ہے، بعض خاص گھریلو مسائل ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ اب ان کا جواب تو عام محفل میں نہیں دیا جائے گا، ہم اس میں آپ گھر والوں کو الگ بلا لیں گے، وہاں اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ میں نے اس سورت کا جو آج انتخاب کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ درمیان کی سورت ہے، 28ویں پارے کی سورت ہے جو میں نے آج تلاوت کی ہے۔ 28ویں پارے کا جہاں پر نصف ہے، یعنی ہاف پارٹ جہاں پر مکمل ہو رہا ہے، اس کو ہم آدھا سپارہ کہتے ہیں، اس کے فوراً بعد یہ سورت شروع ہوتی ہے جو میں نے ابھی پڑھی ہے۔ اس سورت کا نام ہے سورہ صف۔ صف کے بہت سے معنی ہیں۔ ایک تو صف وہ بھی ہے جو ہم مسجد میں بناتے ہیں، نمازوں میں قائم کرتے ہیں، لیکن یہاں اس صف کے معنی سے یہ معنی مراد نہیں ہے۔ یہاں پر اصل میں ایک واقعہ پیش آیا، پہلے اس واقعے کو سمجھ لیں اور پھر اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے حالات میں ہمیں یہاں سے کیا رہنمائی ملتی ہے انشاءاللہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دراصل میرے عزیزو ہوا یہ کہ اسلام کا جب آغاز ہوا تو آزمائشوں کے ساتھ ہوا۔ آپ حضرات پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں درمیان میں پہلے ہی ایک بات بتا دوں، اور اپنی بچیوں کو بھی، اپنی بہنوں کو بھی ایک بات بتا دوں، وہ بات اس کو ہمارے سامنے رہے گی تو انشاءاللہ ہمیں اس سے بڑی طاقت ملے گی۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ یورپ میں دشمنیاں وہاں بھی ہیں، ایسا نہیں ہے، مخالفتیں وہاں بھی ہیں، اسلامو فوبیا وہاں بھی ہے، کچھ کم زیادہ ہو سکتا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہاں زیادہ ہے یا یہاں زیادہ ہے، لیکن یہ چیزیں وہاں بھی ہیں۔ یہودی لابی جہاں جہاں طاقتور ہوگی وہاں پر مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا وار چلتی رہے گی، سو وہاں بھی چل رہی ہے، لیکن اللہ کا شکر احسان ہے کہ وہاں کے مسلمان چونکہ پڑھے لکھے ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، تو بہت ہی محبت سے وہ اس پروپیگنڈے کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ہمارے بڑے کہا کرتے تھے، ہم لوگ کو جب بچپن میں پڑھاتے تھے کہ دیکھو کسی سے جنگ لڑنے کی دو شکلیں ہوتی ہیں، ایک ہے آپ اس سے ڈائریکٹ جنگ لڑ لیں، ایک ہے آپ اس کو چھوڑ دیں، الگ سے محنت کریں۔ آپ اس کو چھوڑ کر الگ سے محنت کریں، یہ طریقہ زیادہ مؤثر ہے۔ اب اس کی مثال دی کہ ایک لکیر ہے، میں نے تم سے کہا کہ اس لکیر کو چھوٹا کرو، اب اگر تم اس لکیر کو چھوٹا کرو گے تو ایک شکل یہ کہ اس کو آدھا کاٹو، تو اس لکیر سے جھگڑا شروع ہوگا۔ اس لیے اس کا آسان اور بہتر طریقہ یہ کہ جو لکیر پڑی اس کو پڑی رہنے دو، تم اپنی صلاحیت سے، اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے اس کے بغل میں ایک بڑی لکیر کھینچ دو۔ تم نے اگر اپنی محنت سے اس کے مقابلے میں ایک بڑی لکیر کھڑی کر دی، ایک بڑی دیوار کھڑی کر دی، تو وہ لکیر اپنے آپ چھوٹی ہو گئی۔ نہ تم نے اس کو ٹچ کیا، نہ تم نے اس سے مخالفت کی، نہ اس سے جھگڑا مول لیا، تم نے اپنے طور پر ایک بڑا کام کیا جس کے ذریعے سے وہ کام اپنے آپ چھوٹا ہو گیا۔ تو یورپ کے مسلمانوں نے بڑی دانش مندی کے ساتھ، بڑی حکمت عملی کے ساتھ، اب آپ سوچیے کہ کئی سال پہلے WTC کا جب واقعہ ہوا ہے تو وہاں پر مسلمان گھر سے نکل نہیں پاتے تھے۔ لنچنگ کے جو واقعات یہاں آج چل رہے ہیں جو وہاں بھی مسلمانوں کے ساتھ پیش آئے، لیکن وہاں کے مسلمان کئی خوبیوں کے مالک ہیں ہمارے مقابلے میں۔ ایک تو ہمارے ساتھ بڑی پریشانی کیا ہے کہ ذرا سے حالات آتے ہیں ہم مایوس ہو جاتے ہیں، نروس ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ملک میں جو مسلمانوں کے خلاف ایک فضا بنی ہوئی ہے، دیکھیے ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جب کسی انسان کی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ شخص اپنی زندگی میں کتنا کامیاب رہا، کتنا ناکام رہا، تو اس کی پوری زندگی دیکھتے ہیں، اس کی زندگی کے 2-4 سال نہیں دیکھتے۔
پوری زندگی سامنے رکھتے ہیں کہ پتہ چلا اس شخص کو 60 سال کی زندگی ملی، 70 سال کی زندگی ملی، اس میں یہ 40 سال ترقی پر رہا، 50 سال ترقی پر رہا۔ ایک انسان کی صحت کا پیمانہ ناپنے کا طریقہ یہی ہے کہ یہ شخص 60 سالہ اس کی عمر ہے، بیماری میں اس کے 2-4 سال گزرے ہیں، باقی جو زندگی گزری ہے صحت کے ساتھ گزری، تو کہا جائے گا اس کی زندگی صحت مند رہی۔ لیکن ایک شخص ہے وہ 10-5 سال صحت کے ساتھ رہا، باقی زندگی بیماری میں رہا، تو کہا جاتا ہے یہ شخص پوری عمر بیمار رہا، بیچارہ، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ قوموں کی تاریخ جب دیکھی جاتی ہے تو 2-4 سال 10-20 سال نہیں رکھے جاتے، قوموں کی تاریخ سامنے رکھی جاتی ہے تو کم سے کم 1000 سال رکھے جاتے ہیں۔ ہم اگر 1000 سال کی تاریخ کم از کم، ورنہ تو ہماری تاریخ 1500 سال کی ہے، اگر ہم 1000 سال بھی سامنے رکھیں، ان 1000 سال کو سامنے رکھ کر یہ 50-60 سال ان کا مقابلہ کریں تو لگے گا کہ نہیں، ہم ہمیشہ طاقت میں رہے ہیں، ہم ہمیشہ عزت کی زندگی گزاری، ہم نے ہمیشہ حکومتیں کی ہیں، ہمارا کر و فر رہا ہے، ہمارا وقار رہا ہے، دنیا پر ہماری دھاک رہی ہے۔ تو پہلی چیز تو میرے عزیزو یہ ہے کہ 60-65 سال 70 سال قوموں کی زندگی میں کچھ نہیں ہوتے۔ آپ اس کو دیکھ کر کے اگر نروس ہو جائیں گے، مایوس ہو جائیں گے، حوصلہ ہار جائیں گے تو آگے کام ہی نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے میں گزارش بیچ میں کر لوں، میں یورپ کی بات کر رہا تھا آپ سے، کہ سوشل میڈیا پر خدا کے واسطے آپ کو اتنی تمیز ضرور ہونی چاہیے کہ کیا چیز آئی ہے، کس مقصد کے تحت آئی ہے، اس کو آگے بھیجنا ہے کہ نہیں بھیجنا ہے۔ بہت سے پیغامات ایسے ہیں جو باضابطہ ایک IT سیل ہے کسی جماعت کی، کسی تنظیم کی، وہ اس کو تیار کرتی ہے اور اس کو مسلمانوں کے محلوں میں ان کے میڈیا گروپ پر اس کو سرکولیٹ کراتی ہے۔ اس کا مقصد یہ کیا ہوتا ہے کہ مسلمان ہمت ہار جائے، حوصلہ ہار جائے۔ حوصلہ بڑی چیز ہے۔ میں جو واقعہ آپ کو بعد میں سنا رہا ہوں، پہلے سنا دوں یہیں پر۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی انداز سے جنگیں لڑی ہیں۔ میں ابھی بتاؤں گا بعد میں اس سورت کی میں نے تلاوت کیوں کی ہے اور یہ سورت کب نازل ہوئی۔ وہ اسی سے جڑا ایک واقعہ ہوا ہے، غزوہ احد کا۔ جنگ احد میں بھی پوری داستان بعد میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ ہوا یہ کہ بہرکیف ایک جیتی ہوئی جنگ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سخت حکم کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے شکست میں تبدیل ہو گئی۔ پورا واقعہ بعد میں بتاؤں گا ابھی آپ کو۔ مسلمان پہلے اس جنگ میں جیت گئے اور پھر بہرکیف کچھ نادانیاں ہو گئیں اور اس کی وجہ سے مسلمان جنگ ہار گئے۔ پھر مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا اور تقریباً 70 بڑے صحابہ شہید ہو گئے، جس میں ایک بڑا نام حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے، جنہیں سید الشہداء کہا گیا، تمام شہیدوں کے سردار ہیں۔ اب اس کے بعد مسلمان بہرکیف مدینہ منورہ واپس آئے۔ اب آپ سوچئے، جنگ لڑ کر کے، جنگ ہار کر کے، کسی نے اپنے چچا کو، کسی نے اپنے باپ کو اس میں فراموش کیا ہے، قربان کیا ہے، کتنے نڈھال ہوں گے وہ لوگ۔ اور اس طریقے سے مدینہ منورہ واپس آئے، رات گزاری مدینہ منورہ میں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلے روز پھر اعلان کر دیا کہ ہمیں جنگ لڑنی ہے اور کفار سے جنگ لڑنی ہے۔ اور دوسرا اعلان یہ کیا کہ اس جنگ میں صرف وہ لوگ شامل ہوں گے جو پہلے شامل تھے۔ آپ دیکھیے، یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں غیروں نے لکھا ہے کہ جس میدان میں بھی آپ نے رہبری کی ہے، بے مثال کی ہے۔ چنانچہ نتیجہ کیا ہوا کہ مدینہ منورہ سے نکل کر کے آپ 8 میل چلنے کے بعد آپ نے وہاں خیمہ ڈالا۔ مقصد کیا تھا؟ تب تک ایک شخص آیا اور وہ مسلمان ہو چکا تھا، جب کہ ابھی حضور کا بڑا مرید تھا، بڑی محبت کرتا تھا۔ اس نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر پوچھا کہ میں آپ کی کچھ خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ نے کہا ایک کام کرو، پہلے یہ پتہ کرو کفار مکہ کے کیا ارادے ہیں۔ تو اس نے بتلایا کہ صاحب یہاں سے 36 میل کے فاصلے پر کفار مکہ نے واپس جاتے ہوئے پڑاؤ ڈال دیا ہے اور وہ دوبارہ مدینے پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضور نے پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ یہ دوبارہ حملہ کریں گے، اس لیے پہلے ہی مدینے سے پیش بندی کرتے ہوئے باہر نکل گئے۔ آپ نے فرمایا تم ایک کام اگر کر سکتے ہو تو کرو جا کر کے۔ اس نے پوچھا بتائیے کیا کام؟ کہا جاؤ کفار مکہ سے ملاقات کرو جا کر کے، اور ان سے ملاقات کے بعد ان کے حوصلوں کو توڑنے کی کوشش کرو اور ان کو بتلاؤ کہ مسلمان دوبارہ تم پر حملہ آور ہے، اور اب جو مسلمان حملہ آور ہے اس میں وہ لوگ ہیں جس کے تم نے کسی کے باپ کو شہید کیا ہے۔
کسی کے بھائی کو اور کسی کے شوہر کو شہید کیا ہے تو کس جذبے سے تم سے جنگ لڑیں گے تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ وہ جاتے ہیں اور کفار مکہ سے بیٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً وہ دوبارہ حملے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ یہ ان کے حوصلوں کو توڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آپ نہ مانیں تو ایک کام کریں، مسلمانوں کے کئی لشکر پیچھے تیار ہیں، ایک لشکر نکلا ہے، آپ صرف ہراول دستے کو دیکھیں۔ ابو سفیان اس لشکر کی قیادت کر رہے تھے، آپس میں کچھ اختلاف ہوا لیکن ابو سفیان نے کہا کہ ابھی حملہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، چونکہ بہرکیف یہ جو نئی فوج آئی ہے بڑے جذبے سے آ رہی ہے، چنانچہ واپس مکے چلے گئے۔ تو حوصلوں کو اگر ہم ہار گئے تو گویا کہ بڑا نقصان ہو جائے گا، اس لیے کوشش کرنی حوصلے نہیں ہارنے ہیں۔ تو قوموں کی تاریخ میں 10 20 25 50 سال کچھ نہیں، 1000 سال ہم نے اگر کسی ملک میں حکومت کی ہے، اور میں تو ایک بات اس سے آگے کی بڑھ کر کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنی 1000 کمیوں، گناہوں، کوتاہیوں اور دشمن کی سازشوں، دشمن کے ظالمانہ منصوبوں، ان کے قتل عام، ان کی ناانصافیوں کے باوجود ہم زندہ ہیں۔ یہی اللہ کا معجزہ ہے۔ کوئی دوسری قوم ہوتی ہے تو ختم ہو چکی ہوتی۔ اسی لیے آپ کبھی، دیکھیے میں ذرا سیاسی باتیں نہیں کرتا لیکن سمجھانے کے لیے اشاروں میں کہہ رہا ہوں، آپ تصور کریں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ میڈیا، جوڈیشری، جو بھی سب لے دے کے مسلمان، صبح و شام مسلمان، اخبار میں مسلمان، سوشل میڈیا پر مسلمان، سڑک پر مسلمان، مسلمان مطلب لے دے کر کے مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ ساری قوموں نے سرنڈر کر دیا ہے، سب نے ہاتھ جوڑ لیے، لیکن یہ قوم سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہے۔ انہیں احساس ہے اس بات کا۔ نئے نئے قوانین تو مسلمان کے لیے، جو کچھ ہے مسلمان کے لیے، لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ ہماری حفاظت فرما رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے۔ چنانچہ میں جو بات جہاں سے لے کر کے چلا تھا کہ یورپ کے لوگ مایوس نہیں ہوئے، مقابلہ کیا انہوں نے، لیکن مقابلہ وہی کیا کہ اس لکیر کو نہیں چھیڑا، ایک بڑی لکیر کھینچ دی۔ مقابلے کا طریقہ کار بڑی حکمت عملی سے اور بہت مثبت انداز سے حضور پاک علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں انہوں نے جو کام بہت سے کیے، اس میں ایک کام بتلا رہا ہوں۔ اس میں انہوں نے کیا کیا، سب سے پہلے وہاں کے نئی نسل کو اسلام سے واقف کرانے کے لیے بڑے بڑی یونیورسٹیز میں، بڑے بڑے کالجز میں سیرت کے یا دوسرے انداز سے کمپٹیشنز کروائے تاکہ انہیں پتہ چلے اسلام ہے کیا چیز اور حضور پاک علیہ السلام کیا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اس میں ایک بچی جس نے ٹاپ کیا تھا، اب وہاں پر اس کی تو بڑی بات تھی، لیکن اس نے حضور پاک علیہ السلام کی زندگی کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد اس نے 4 جملوں میں حضور پاک علیہ السلام کی زندگی کو جمع کر کے پیش کیا کہ میں کیوں ایمان لائی اور مجھے کیا چیزیں ملی۔ 4 جملے لکھے۔ پہلا جملہ یہ تھا کہ میں نے بہت غور کیا تو دیکھا کہ ان کی پرسنالٹی ایسی ہے جو پیدا ہوتے ہی آزمائشوں میں گر گئی، امتحانات میں گر گئی، پیدا ہونے سے پہلے یتیم ہو گئی۔ یعنی یہ دنیا کی عجیب و غریب شخصیت ہے جس کو کہا گیا در یتیم، یعنی یتیمی بھی ایسی کہ پھر اس کی مثال نہ ملے آپ کو۔ در یتیم، پیدا ہونے سے پہلے ہی یتیم ہو گئی۔ پیدا ہونے کے کچھ دنوں بعد ماں کا بھی سایہ ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں ماں کا سایہ کہاں پر چھوٹا ہے؟ ماں ہے مدینہ منورہ سے چلی ہے واپس۔ حضور پاک علیہ السلام کتنے بڑے ہیں، 5 سال 6 سال۔ یہ عمر کیسی عمر ہوتی ہے؟ غالباً خالہ یا خادمہ ساتھ میں ہے۔ انتقال کہاں ہو رہا ہے اماں کا؟ راستے میں ہو رہا ہے انتقال، گھر میں بھی انتقال نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ نے کس دور سے گزارا ہے، ہم ذرا میں ہمت ہار جاتے ہیں۔ ہم نے کیا پڑھا حضور، کس دور سے یہ شخصیت گزری ہے۔ راستے میں ماں کا انتقال ہو رہا ہے، ویرانہ ہے، بیابان ہے، کوئی نہیں ہے، دفن کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اپنی ماں کو دفن کون کر رہا ہے؟ چھوٹا سا بچہ، اور اس کا ساتھ کون دے رہی؟ ان کی خالہ ہے یا ان کی خادمہ ہے یا ان کو عزیزہ ہے۔ ویرانہ، ایک ماں کا ایک بچے کا اپنی ماں سے کیا تعلق ہوتا ہے؟ کہاں سے اللہ نے ایک تربیت کی حضور پاک علیہ السلام، ویرانے میں ماں کو دفن کیا، پھر دادا نے پرورش کی، وہ بھی چلے گئے بیچارے، پھر بلاخر چچا نے پرورش کی، تو کیسے حالات سے گرے رہے۔ پھر یتیمی
اللہ تعالیٰ بھائی معاف کرے، سخت آزمائش ہے۔ پھر جیسے ہی دین کا کام شروع کیا ساری دنیا دشمن ہو گئی۔ چچا جب تک رہے تب تک ایک سہارا رہا، کسی کی ہمت نہیں پڑی ہاتھ اٹھانے کی، لیکن ایک موقع ہے چچا کی دنیا سے چلے گئے۔ پھر کیسے کیسے حالات سے گزرنے پڑا حضور پاک علیہ السلام کو کہ آپ ہمارے سلسلے میں ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا مسلم دکان ابھی لولو مال کھلا، بائیکاٹ لولو مال، یہ ہمارے لیے نئی چیزیں نہیں، ہم کیوں گھبرا جاتے ہیں؟ یہ تو ہماری وہ چیزیں ہیں جو سب حضور پر اللہ نے ڈالی ہیں تاکہ آنے والی نسلوں کو قیامت تک رہبری ملے۔ پھر حضور کا سماجی بائیکاٹ کیا گیا، اور کتنے دن آپ کو معلوم ہے؟ 2-4 دن کا بائیکاٹ نہیں تھا، تقریباً 3 سال تک بائیکاٹ رہا حضور پاک علیہ السلام کا، اور چند مسلمان ہیں اور ان کے ساتھ عزیزوں نے بائیکاٹ کیا تھا، اور اس کے بعد بھی لیکن آپ نے صحابہ کی اور 9 مسلموں کی ایسی تربیت کی تھی، ایمان پر جمے رہے، بچے رہے۔ پھر حضور پاک علیہ السلام اس کے بعد طائف کا واقعہ، وہاں پتھر پھینکے گئے، بالآخر یہاں تک یہ نوبت آئی کہ اپنا وطن چھوڑنا پڑا، وطن چھوڑ کر کے پردیس چلے گئے۔ تو وہ بچی لکھتی ہے کہ میں نے عجب دیکھا ہے اس شخص کی زندگی کو، کہ اگر کہا جائے زندگی میں 2 دن بھی ایسے نہیں ملے جس میں کہا جائے سکون رہا ہو تو شاید غلط نہیں ہوگا۔ مدینے پہنچنے کے بعد بھی لوگوں نے سکون سے بیٹھنے نہیں دیا، جنگ بدر جو پیش آئی مجبوراً پیش آئی، وہاں بھی لوگ گھیرا بندی کرتے رہے، آپ کو اطلاع ملتی رہی کہ یہودی سازشیں کر رہے ہیں آپ کے خلاف، فتنہ پھیلا رہے ہیں یہودی آپ کے خلاف، مصیبت کر دی، جینا حرام کر دیا۔ اب اس کے بعد پھر جنگ بدر پیش آتی ہے، غزوہ احد پیش آتی۔ خیر بچی پہلی بات لکھتی ہے، یہ پرسنالٹی دنیا کی پہلی ایسی پرسنالٹی ہے جس کی پوری زندگی آزمائشوں میں گزری، پوری زندگی۔ اچھا دوسری بات، ہم لوگ جیسے میں نے کہا چند لمحوں مایوس ہو جاتے ہیں، کورونا آیا، اپنا ہم اور یہیں پر ذرا دیکھ لیں، اللہ کا بڑا کرم احسان ہے کہ ٹوٹا پھوٹا صحیح جو ہمارے پاس ایمان ہے، اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ یہ ایمان تھا جس نے ہم کو کورونا میں سنبھال لیا، ورنہ کتنے غیر مسلم میں جن خودکشیاں کر نروس ہو گئے۔ ہمارے یہاں بھی نقصان ہوا، ایسا نہیں کہ نقصان ہمارے اسی ملک میں ہم بھی رہ رہے ہیں، ان کے یہاں کاروبار بند ہوئے، ہمارے یہاں لوگوں کے کاروبار بند ہوئے، ان کے یہاں دکانیں بند ہوئی، ہماری دکانیں بند ہوئی، ان کے بچوں کی تعلیم چھوٹ گئی، ہمارے یہاں بچوں کی تعلیم چھوٹ گئی۔ جس دور سے وہ گزرے اسی دور سے یہ امت بھی گزری، لیکن اس ٹوٹے پھوٹے ایمان نے اس امت کو تسلی دی، طاقت دی، اور اللہ کا شکر ہے کہ امت دوبارہ پھر رواں دوا ہے، اور اللہ نے چاہا تو پھر انشاءاللہ اسی مضبوطی کی طرف امت گامزن ہو جائے گی۔ تو وہ بچی لکھتی ہے کہ یہ پرسنالٹی پہلی ایسی پرسنالٹی تھی جس کی پوری زندگی آزمائشوں میں گزری۔ نمبر 2، ان آزمائشوں میں کبھی ایک لمحے کے لیے یہ پرسنالٹی مایوس نہیں ہو رہی ہے، نروس نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہار رہی، ہمت نہیں ہار رہی۔ آپ تصور کریں گے ہم جس حالات سے گزر رہے ہیں کیوں ڈرے ہوئے ہیں بھائی؟ اس وقت میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ جب اپنی مخصوص مجلسوں میں بیٹھیں تو مذاکرہ ضرور کھل کر کے کریں، لیکن امت کو مایوس نہ کریں۔ امت سے کہیں نہیں یہ چند دنوں کی بات ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اللہ تعالیٰ حالات بدل دیں گے۔ آپ کو دکھلاؤں میں ایک دوسرا پس منظر کہ غزوہ خندق ہے، اور حضور پاک علیہ السلام کیا مایوسی دیکھی، چھو کر بھی نہیں گزری۔ حضور پاک علیہ السلام سامنے ابھی غزوہ احد سے نکلے ہیں، اور چند دنوں کے بعد پھر سارے قبیلوں نے مل کر کے گھیرا ہے، مسلمانوں کو حملہ کیا ہے، اور اس عالم میں صورتحال یہ ہے کہ خندق کھودی جا رہی ہے، اور خندق کھودی جا رہی ہے، اور بعض صحابہ کے پیٹ میں پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ یہ سب آپ نے پڑھا ہے، ایک پتھر ذرا سخت آ جاتا ہے اور اس کو صحابہ نہیں توڑ پاتے ہیں، حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں جاتے ہیں، حضور اس پر کدال مارتے ہیں، وہ پتھر ٹوٹتا ہے، اور اس وقت حضور کے پیٹ میں 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ پتھر باندھنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر آدمی بھوکا رہتا ہے تو ایک مدت آتی ہے کہ پیٹ اور پیٹھ دونوں ایک ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد چلنا ذرا دشوار ہو جاتا ہے۔ اگر چھوٹا سا پتھر پیٹ میں باندھ دیا جائے جو آدمی جھکنے لگتا ہے، تھوڑا اس کو، جیسے آج کل بیلٹ باندھی جاتی ہے، کبھی کبھی کسی کو فریکچر ہو گیا تو اس طرح سے بیلٹ کے اس کو ایک سپورٹ مل جاتا ہے۔ اس زمانے میں بیلٹ تو تھی نہیں، اس وجہ سے چھوٹے پتھر باندھ لیے جاتے تھے۔ اس وقت آپ دیکھیے زندگی، اس وقت کے حالات، حضور پاک علیہ السلام 2 پتھر باندھے، لیکن آپ کا عالم کیا ہے کہ آپ کدال مار کر کیا کہہ رہے ہیں
کہ مجھے میرے اللہ نے شام کے محلات دکھلائے، میرا دین شام تک پہنچے گا۔ پھر دوسری کلار ماری، مجھے میرے اللہ نے روم کے علاقے دکھلائے، مجھے میرے اللہ نے ایران کے محل دکھلائے۔ اگر یوں کہا جائے حضور کی پرسنالٹی کو تھوڑی دیر ہٹا دیا جائے، ایک وہاں پر ایک عام جائزہ کیا جائے تو کہا جائے گا یہ کوئی دیوانہ آدمی ہے، جان بچانا مشکل ہے، یہ کوئی مجنون ہے، یہ کوئی مجھے لگتا ہے فاقے کھانے کا ٹھکانہ نہیں ہے، اور خواب کہاں کے دیکھ رہا ہے، ایران اور روم فتح کرنا خواب دیکھ رہا ہے، لیکن وہ خواب نہیں، وہ حقیقت نہیں۔ تو یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پرسنالٹی، اس بچی نے جو تجزیہ کیا ہے وہ قابل تعریف ہے۔ اس نے کہا پہلا پوائنٹ میں نے دیکھا کہ حالات سے پوری زندگی شکا لیکن کبھی مایوس نہیں ہوئے۔ دوسرا پوائنٹ دیکھا وہ کبھی زندگی پوری آزمائشوں میں رہی، دوسرا پوائنٹ کبھی مایوس نہیں ہوئے۔ تیسرا پوائنٹ کیا بچی لکھتی ہے، وہ خوبی اور قابل تعریف ہے جس پر وہ ایمان لائی کہ پھر انہوں نے جو بھی عملی اقدامات کیے ہیں وہ عملی اقدامات سب پازیٹیو ہے، نیگیٹو نہیں ہے، مثبت ہے، منفی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک پازیٹیو بتا رہا ہوں، حضور پاک علیہ السلام نے ہمیشہ اس لکیر کو کبھی نہیں چھیڑا، بغل میں ایک لکیر کھڑی کر دی۔ دنیا کے مورخین نے لکھا ہے اور خاص طور پر فوجی ماہرین نے لکھا ہے کہ جنگ فتح مکہ کا جو واقعہ ہے، فتح مکہ تھا، وہ انسانی تاریخ کا نرالا واقعہ ہے۔ انسانی تاریخ میں ایسی فتح انسانوں نے دیکھی نہیں، ایک شخص کی جان نہیں گئی اور پورا مکہ فتح کر لیا۔ یہ پازیٹیو ہے۔ اب کیسے فتح کیا حضور پاک علیہ السلام نے؟ تو ہلکا سا اشارہ بتاؤں کہ حضور پاک علیہ السلام جب فتح مکہ کے لیے نکلتے ہیں تو پہلے خبر نہیں کرتے کہاں چلنا ہے، اس لیے کہ معلوم تھا کچھ نہ کچھ لوگ جاسوس وہاں کے یہاں بھی انہیں خبر پہنچ جائے گی، بلکہ آپ نے دوسرا راستہ اختیار کیا جو ذرا سا لمبا تھا، اور دوسرے راستے سے اختیار کر کے جب بالکل مکے کے قریب پہنچ گئے تب لوگوں سے کہا کہ ذرا تیزی سے چلو، ہمیں مکے میں اس وقت پہنچنا ہے جب شام ہو رہی ہو۔ حکمت عملی دیکھیے، شام کا وقت ہے اور اس وقت جب ہلکا سا اندھیرا شروع ہو رہا ہے، حضور پاک علیہ السلام مکے کا گھیراؤ کر رہے ہیں، اور اس موقع پر جو خوبی آپ کی رہی ہے، آپ نے نیا ایک فرمان جاری کیا۔ ایک مثال کے طور پر یوں سمجھ لیجیے کہ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ 10 لوگوں کی ایک ٹکڑی بنا دی جاتی تھی کہ 10 لوگ ایک اپنی جماعت بنا لیں، ایک بٹالین بنا لیں، اس کا ایک امیر ہو جائے گا، 9 اس کے ساتھ رہیں گے، سب کھانا 10 کا کھانا ایک ساتھ بنے گا۔ یہ عام ضابطہ تھا۔ چنانچہ جب مکے کو چاروں طرف سے حضور پاک علیہ السلام نے گھیر لیا، آپ نے فرمایا آج ایک کام کرو، تم لوگ ایک کام یہ کرو کہ ہر آدمی اپنا کھانا الگ بنائے، سب اپنا اپنا چولہا جلائے۔ چنانچہ ہلکا سا جب اندھیرا ہوا اور چاروں طرف لائٹ چولہے جلے، روشنی، تو مکے والوں کو تب خبر ہوئی کہ ہمیں گھیر لیا گیا ہے۔ ابو سفیان نے اپنے فوجی ماہرین کو بلایا، تو سب سے پہلے یہ طے ہوا کہ پتہ کیا جائے کہ فوج کی جماعت کی تعداد کتنی ہے۔ تو وہ ایک عام ضابطہ یہی تھا کہ ایک چولہے پر 10 لوگوں کھانا بنے۔ تو ابو سفیان نے کہا گن کر کے آؤ کتنے چولہے جل رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ صاحب 10,000 چولہے جل رہے ہیں۔ تو فوراً 10 کو 10 سے ملٹیپلائی کیا، تو ابو سفیان نے کہا اس کا مطلب کہ 1 لاکھ کی فوج ہے۔ فوج 10,000 کی تھی، فوج 1 لاکھ نہیں تھی، لیکن اس نے اپنے اعتبار سے، عام ضابطے کے اعتبار سے، ایک چولہے کا مطلب 10 آدمی، حالانکہ وہاں اس روز ایک چولہے کا مطلب تھا 1 آدمی۔ تو اس نے 1 کو 10 سے ملٹیپلائی کیا، تو اس نے کہا 1 لاکھ لوگوں کا تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس انداز سے حضور پاک علیہ السلام نے ایک روب بٹھا دیا، اور صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی مدینے میں داخلہ، اور وہ مکے میں پورا مکہ فتح کر دیا۔ ایک شخص کا خون نہیں بہا۔ اگر علماء نے، مورخین نے لکھا کہ اگر ابو سفیان کو، مکے والوں کو پتہ چلتا کہ نہیں فوج 10,000 ہے تو ہزاروں لوگوں کا خون بہتا، بیٹھ کے کچھ بھی کرتے، مکہ اتنی آسانی سے حوالے نہ کرتے۔ تو جتنا بھی حضور پاک علیہ السلام نے عملی اقدام کیا ہے سب مثبت کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس نے آخری بات لکھی ہے کہ اپنی قوم کو نکال کر کے اس مقام تک پہنچایا ہے کہ جس رخ پر یہ قوم چلی ہے وہ سر بلندی تک پہنچی ہے۔ تو میرے عزیزو، اسی رخ پر یورپ کے مسلمانوں نے محنتیں کی ہیں۔
ہمیں سب سے پہلا اس وقت آپ سے گزارش کرنا ہے کہ جو صورت میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ صف، یہ تب نازل ہوئی ہے جب جنگ احد ہو چکی ہے، اور وہاں پر وہ واقعہ پیش آیا، اسی وجہ سے اس کا صف نام رکھا گیا۔ صف کے علماء نے کئی ترجمے کیے، ایک ترجمہ اس کا ڈسپلن بھی ہے، جو بات کہی گئی اس پر قائم رہو، جو سکھایا گیا اس کو پابندی سے عمل کرو اس پر۔ جنگ احد میں ہوا کیا کہ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر پہنچی کہ مکے کے لوگ حملہ آور ہیں، تو پتہ چلا 3000 کا لشکر ہے۔ آپ نے 1000 لوگوں کو جمع فرمایا، پہلے مشورہ ہوا کہ جنگ کہاں لڑی جائے۔ جو نوجوان صحابہ تھے ان کے ذرا سا کچھ ارمان چونکہ جنگ بدر میں نہیں شامل ہو پائے تھے، ان کی اپنی تمنائیں تھیں، انہوں نے کہا نہیں ہم باہر مقابلہ کریں گے۔ حضور کی اور بزرگ صحابہ کی مرضی تھی کہ مدینے میں رہ کر ہی مقابلہ کیا جائے، لیکن بہرکیف نوجوان صحابہ کے مشورے پر عمل ہوا، اور احد کا پہاڑ سامنے ہی ہے، مدینے سے 2-3 میل ہوگا، آج تو بالکل سامنے لگتا ہے، تب اس لحاظ سے دیکھا جائے تو 2-3 میل رہا ہوگا۔ خیر احد کے پہاڑ پر جنگ ہوتی ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام 53 ٹکڑیوں میں مسلمانوں کو بانٹتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے عین موقع پر دھوکہ ہو جاتا ہے۔ دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ منافقین بھی اپنے 300 لوگوں کو لے کر کے آتے ہیں، اور جب یہ ہوتا ہے کہ نہیں اب جنگ کی بساط ہونی ہی ہے، وہ 300 منافقین واپس چلے جاتے ہیں۔ کون ہے جو اس وقت ٹک سکے؟ پہلے ہی تعداد کم ہے، وہ 3000 ہے اور یہ 1000 ہے، اور اس میں بھی 300 نکل گئے، 700 بچے، تو مقابلہ کیسے کیا جائے گا؟ لیکن حضور پاک علیہ السلام کی حکمت عملی تھی، آپ نے فوج کو بٹھایا، ایک 50 صحابہ بس وہیں سے صف، اسی کے حوالے سے علماء نے صف لکھا کہ 50 صحابہ کو ایک پہاڑی پر بٹھایا، آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم کو یہیں پر رہنا ہے، ہم جیتیں ہم ہاریں تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، تم یہیں پر رہو گے جب تک تم کو ہم بلا نہ لیں۔ 50 صحابہ وہاں پر بیٹھے، جنگ شروع ہوئی، مسلمانوں نے جنگ جیت لی، جنگ جیتی مسلمانوں نے، اور جنگ جیتنے کے بعد بہت سے مسلمان کفار کا پیچھا کرنے لگے، اور بہت سے مسلمان مال غنیمت لوٹنے لگے۔ وہ جو 50 صحابہ تھے ان لوگوں نے کہا اب تو کامیابی مل گئی ہے، تو مقصد حاصل ہو گیا ہے، اب چلو ہم بھی مال غنیمت لوٹیں۔ اس ٹکڑی کے جو سردار تھے انہوں نے کہا نہیں، حضور نے منع فرمایا ہے، ہم نہیں پر رہیں گے۔ جب حضور نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ایسا بھی ہو جائے کہ اگر ہم کوئی جانور نوچنے لگے تب تک بھی تم اس جگہ کو مت چھوڑو، اشارہ تھا کہ یہ جگہ خاص ہے۔ ادھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن جنگی مہارت کے بڑے قابل انسان تھے، وہ دور سے اسی چوٹی پر نظر رکھے ہوئے تھے کہ یہ جگہ خالی ہو تو ہم حملہ کریں۔ چنانچہ نتیجہ کیا ہوا کہ 50 میں سے تقریباً 30-35 صحابہ کو چھوڑ کر کے نیچے آ گئے، مال غنیمت لوٹنے میں کل 15-20 صحابہ بچے، بس ان موقع کو تلاش کیا اور پیچھے سے حملہ کر دیا۔ ایک تو یہ سب کے سب شہید ہو گئے، اور مسلمان تو بیچارے مال غنیمت لوٹنے میں لڑے ہوئے تھے، پیچھے سے مسلمان گھیر لیے گئے، پھر واپس کفار نے بھی مسلمانوں کو پکڑ کر کے گھیر لیا، چاروں طرف سے مسلمان لڑتے بھی آ گئے۔ اور اس طریقے سے ایک صحابی تھے، ان کی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے شکل ذریع ملتی تھی، وہ شہید ہو گئے۔ تو جب آدمی جنگ میں شہید ہوتا ہے اس وقت افراتفری کا ماحول ہوتا ہے، کسی کو ایسا محسوس ہوا کہ حضور شہید ہو گئے۔ جب یہ اطلاع پہنچی کہ حضور شہید ہو گئے تو مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے، لیکن تب تک کسی نے حضور کو دیکھ لیا، اس نے کھڑے ہو کے اعلان کیا نہیں حضور زندہ ہے۔ کہ سب نے حضور کو گھیرے میں لیا، اور لینے کے بعد دوبارہ کفار پہ حملہ کیا، اور پھر اس طریقے سے کفار وہاں سے نکلے، لیکن تب تک تو پاسا پلٹ چکا تھا اور مسلمانوں کا نقصان ہو چکا تھا، اور 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ باقی وہ بات میں نے پہلے سنا دی۔ ان حالات میں مدینہ منورہ میں عجب مایوسی تھی، عجب کیفیت تھی۔ ایسے پس منظر میں اللہ رب العزت نے یہ سورت نازل فرمائی جو میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت، جس کو سورہ صف کہا جاتا ہے۔ اس لیے میں نے لمبی تمہید میں پہلے کوشش یہ کی ہے کہ اس کا پیغام آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ نے تسلیاں دی ہیں، کیوں گھبراتے ہو؟ چنانچہ یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے زمینوں میں سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ پہلے اللہ کی بڑائی بیان کی گئی کہ تم جس اللہ پر ایمان لائے وہ کون ہے، کتنی عظمت والا ہے، کتنی طاقت والا ہے، وہ العزیز الحکیم، اور وہ کتنا طاقت والا اور کتنی حکمت والا ہے۔ حکمت کا مطلب کیا ہے یہاں پر کہ اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں
کہاں پر کون سی صفت قرآن مجید میں ذکر کی جا رہی ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے آگے بڑا نقصان ہوتا۔ صحابہ کی تربیت کرنی مقصود تھی، اس لیے حدنا سے صحابہ سے غلطی ہوئی، لیکن وہاں پر ایک سبق مل گیا کہ آئندہ ہمیں ایسی غلطی نہیں کرنی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو حکم ہوگا ہمیں آنکھ بند کر کے ماننا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو۔ اب اس میں ہم بھی مخاطب ہیں کہ تم ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے۔ اب یہاں میرے عزیز و میرے بزرگوں، ایک مسئلہ سمجھنے ہمارے یہاں بعض غیروں نے، بعض مسلم دشمنوں نے بڑے خوبصورت عنوانات کے ذریعے سے مسلمانوں کو بے دین کرنے کی کوشش کی ہے۔ مثال کے طور پر ایک زمانے میں ایک نظام یہ چلا کہ بھی قرآن کو پڑھو تو سمجھ کر کے پڑھو، نہ سمجھ کر پڑھنے سے کیا فائدہ۔ ظاہر میں دیکھے جائیں بات بالکل صحیح ہے، قرآن سمجھ کر پڑھنا چاہیے، بالکل صحیح بات ہے، لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کتنے لوگ ہیں جن میں سمجھنے کی صلاحیت ہے؟ کتنے لوگ ہیں؟ اب پتہ چلا کہ اگر یہی اصول بنا دیا جائے گا کہ جس کو پڑھنا ہے وہ سمجھ کر کے پڑھے، تو جو بیچارے ابھی پڑھ رہے ہیں وہی پڑھنا بند کر دیں گے۔ یہ تو بڑے سازشی دماغ کے لوگ ہوتے ہیں، ٹائٹل بڑا خوبصورت لے کر کے آتے ہیں۔ چنانچہ علماء نے پھر اس کے جواب دیے کہ نہیں، سمجھ کر آپ پڑھیں گے تو اصل مقصود سمجھ کر پڑھنا ہی ہے، سمجھ کر پڑھیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، لیکن اگر آپ بغیر سمجھے پڑھیں گے تب بھی ثواب سے محروم نہیں ہے، ثواب تب بھی آپ کو ملے گا۔ اور اس کے لیے خیر ایک دلیل بڑی اچھی دی گئی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے قرآن کی تلاوت کی ہر حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے جو مثالیں دلوائی، اللہ کو پہلے سے معلوم تھا کہ قیامت سے پہلے ایسے ایسے حالات آئیں گے، اس لیے مثال میں ان لفظوں کا، ان جملوں کا انتخاب کیا جس میں جواب پہلے سے موجود ہے۔ اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دی، آپ کہہ دیتے تھے جس نے پڑھا اللہ، اس کو اللہ پر الف پر 10 نیکیاں، لام پر 10 نیکیاں، پھر الف پر 10 نیکیاں۔ جس نے پڑھا غفور، اس کو غین پر 10 نیکیاں، فا پر 10 نیکیاں، واو پر 10 نیکیاں، را پر 10 نیکیاں، اس کو 40 نیکیاں ملی۔ لیکن آپ نے فرمایا من قرأ الف لام میم، جس نے الف لام میم پڑھا اس کو اللہ نے 30 نیکیاں دی، الف پر 10، لام پر 10، میم پر 10۔ اتنی بات ہو گئی، لیکن اس سے جو جواب ملا وہ جواب یہ ملا کہ یہ جو آپ کو 30 نیکیاں ملی، یہ سمجھ کر پڑھنے سے ملی کہ بغیر سمجھے پڑھنے سے ملی؟ تو اب آپ کہیں گے سمجھ کر پڑھنے سے ملی، تو سوال پیدا ہوگا آپ نے کیا سمجھا اس کو؟ اس لیے کہ اس کا کوئی مطلب ہے ہی نہیں۔ الف لام میم تو وہ قرآن کے جملے ہیں جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے کہ ان کا جو بھی مطلب ہے صرف اللہ کو معلوم ہے، باقی کسی کو نہیں معلوم ہے۔ اور یہ اللہ نے ایک چیلنج کے طور پر بھی قرآن میں رکھا ہے کہ دیکھو ہم جتنا بتائیں گے تمہیں اتنا ہی آئے گا، ہم جو نہیں بتائیں گے تم وہ نہیں سیکھ پاؤ گے۔ تو جو کچھ علم ملے اس پر تکبر نہ کرنا۔ چنانچہ اس وجہ سے اللہ نے چیلنجنگ کے لیے یہ چند چیزیں قرآن میں رکھی ہیں۔ تو یہیں سے ثابت ہوا کہ 10 نیکیاں تب ملتی ہیں جب آپ قرآن کو بغیر سمجھے پڑھتے ہیں، سمجھ کر پڑھیں گے تو اور زیادہ نیکیاں ملیں گی۔ جو میں نے ایک مثال دی تھی، اب آئیے یہ جو قرآن کی آیت ہے، ہر آیت کا ایک پس منظر ہوتا ہے۔ اس پس منظر میں جب اس آیت کو آپ سمجھیں گے تب پوری طرح سمجھیں گے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم کسی بات کا حکم، تم اپنی زبان سے کوئی ایسی بات کیوں کرتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے۔ اس کا اب ہمارے غیر مسلموں نے اور مسلمان دشمنوں نے ایک خوبصورت عنوان لکھا اس کا کہ بھائی جس کو دعوت کا کام کرنا ہے، جس کو نصیحت کا کام کرنا ہے، وہ پہلے عمل کرے پھر نصیحت کرے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں، طریقہ یہی بہتر ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کب وہ دن آئے گا جب میں یہ دعویٰ کروں گا کہ آج میں پوری طرح عمل کرنے لگا ہوں؟ کبھی زندگی میں نہیں، میں پیغمبر تو ہوں نہیں کہ نہیں میں آج بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو گیا ہوں اور جتنا دین ہے میں آج 100% اس پر عمل کر رہا ہوں۔ صبح قیامت تک پیغمبر کے بعد کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو اب پتہ چلا کہ دعوت کا کام بند، اس لیے کہ نہ تو کوئی ایسا شخص پیدا ہوگا جو 100% عمل کرے، تو اب کہا جائے گا بھائی تم خود ہی 100% عمل نہیں کر رہے ہو تو تم دعوت کا کام کیوں کر رہے ہو؟ اس لیے دونوں کو یہاں پر الگ الگ حکم دیے گئے۔ جب میں داعی بنا
تو مجھے نصیحت کی گئی کہ پہلے خود عمل کرو پھر کہو، لیکن کہتے رہو۔ اور جب میں سامنے بیٹھا داعی کوئی اور بنا تو مجھ سے کہا گیا کہ دیکھو صرف اتنا دیکھو بات کیا کہی جا رہی ہے، کہنے والا کون یہ مت دیکھو، کہنے والا نیک ہے کہ گنہگار ہے، پندرتا نمازی ہے کہ بے نمازی ہے، اگر بات اچھی کہہ رہا ہے تو قبول کر لو۔ ایک اگر شرابی بھی یہ کہہ رہا ہے کہ شراب نہ پیو تو تم قبول کرو، تمہیں فائدہ ملے گا۔ ایک نشہ کرنے والا بھی کہے کہ تم نشہ نہ کرو، تو اگر تم یہ جواب دو گے کہ خود تو نشہ کرتے ہو تو تمہیں اس کی نصیحت کا فائدہ نہیں ملے گا۔ اگر اس کی نصیحت پر تم عمل کرو گے تمہیں فائدہ ملے گا، اس کو بھلے ہی نقصان ہو جائے گا۔ چنانچہ یہاں پر ہم سے کہا گیا کہ بہتر تو طریقہ یہی ہے کہ ایک انسان عمل کرے پھر دعوت دے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا، لیکن یہ اصول نہیں ہے، ورنہ اس اصول پر اگر عمل کریں گے تو دعوت کا کام ہی بند ہو جائے گا۔ لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک سخت گناہ ہے کہ ایسی بات تم کہو جس پر عمل نہ کرو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا کے یہاں اسی لیے علماء جو بے عمل ہوں گے ان کی زیادہ گرفت ہے، داعی جو بے عمل ہوگا ان کی زیادہ پکڑ ہے علماء کے یہاں۔ تم نے خود عمل کیوں نہیں کیا؟ لیکن دعوت کا کام کرتے رہنا چاہیے، نصیحت کا کام کرتے رہنا چاہیے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ میرے عزیزو، یہاں دو چیزیں سمجھیے، اس سورت کی شروعات لفظ سبحہ سے ہوئی، تسبیح سے، اور چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یقاتلون فی سبیلہ، جو اللہ کے راستوں میں جنگ کرتے ہیں، صف در صف کھڑے ہو جاتے ہیں، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں، سمندروں کے رخ کو پھیر دیتے ہیں، ہواؤں کے رخ کو موڑ دیتے ہیں، جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ زیادہ پسند کرتے ہیں۔ دیکھیے میرے عزیزو، ہمارے یہاں کیا ہے، افراط اور تفریط ہے، اعتدال نہیں ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی 100 مرتبہ صبح درود شریف پڑھ لو، دن میں یہ کر لو، نمازوں کی پابندی کر لو، بس ہمارا کام ہو گیا۔ میں ایک چیز بتاؤں آپ کو، حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو معلوم تھا کہ مدینہ منورہ میں اگر ہم نماز پڑھیں گے حضور کے پیچھے تو دنیا میں اس سے افضل جماعت کہیں نہیں ہوتی، اور اس سے زیادہ ثواب دنیا میں کہیں نہیں ملتا۔ حضور تو مدینے میں رہے، جب تک مکے میں رہے، بعد مدینے میں رہے، اور اتنے خوبصورت تھے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ حضرات صحابہ دیکھتے تھے، گھر جاتے تھے، پھر واپس آ کر دیکھتے تھے، حضور پوچھتے تھے کیا ہوا؟ کہا پتہ نہیں کیوں بے چینی ہوئی، آپ کو دوبارہ دیکھنے کا من کیا، دل نہیں بنتا تھا دیکھ کر کے۔ اللہ نے اتنا حسن دیا تھا، اتنی محبتیں تھیں حضور سے صحابہ کو کہ وہ محبت ماں بیٹی، شوہر بیوی، باپ بیٹے کے سامنے بالکل ہیچ ہے۔ اسی لیے جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو حضور نے کیسی محبتیں کی ہیں۔ جنگ احد میں 2 واقعات ایسے پیش آئے کہ آپ کی چھوٹی سی بیٹی تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جب مدینہ قافلہ واپس آیا ہے وہ بیچاری اپنے باپ کا انتظار کر رہی تھی، چھوٹی سی بچی ہیں، باپ پہ آئے گا۔ صدیق اکبر آگے تھے تو دیکھا، پوچھا صدیق اکبر سے میرے ابا کہاں ہیں؟ تو کیا جواب دیتے؟ انہیں پتا تھا، کچھ جواب دیے بغیر آگے چلے گئے۔ وہ پھر دوسرے صحابہ سے بچی پوچھ رہی میرے ابا کہاں ہیں؟ اب سب کو پتا ہے کہ وہ شہید ہو چکے ہیں، بچی 6-7 سال کی ہے، کیا جواب دیں؟ وہ آگے چلے گئے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اس سے پوچھا کہ میرے ابا کہاں ہیں؟ اٹھایا بچی کو گود میں بٹھایا کہ بیٹا آج سے میں تمہارا باپ ہوں، تمہارا باپ آج سے میں ہوں۔ اس دور سے امت گزری تھی، حضور سے ایسی محبت کی۔ دوسری خاتون آئی، اس کا باپ بھی شہید ہو گیا، شوہر بھی شہید ہو گیا، اطلاع ملی، لیکن جب حضور کو دیکھا تو کہتی مجھے کوئی فکر نہیں، حضور زندہ ہے، میرے سارے غم ہیچ۔ ایسی محبتیں کرتے تھے صحابہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ لکھنے والوں نے یوں نہیں لکھا کہ زمین پر ایسی محبوب جماعت نہیں دیکھی، لیکن اس کے باوجود جب دین کا تقاضا آیا، محبت، وہاں کا اجر و ثواب، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت، آپ کی نورانی محفلیں، اس کے باوجود حضور نے جب جس کو جس کام پر لگایا، اس کا جو صف نام رکھا گیا اسی وجہ سے، پھر صحابہ نے تعبیریں نہیں کی۔ تم یمن چلے جاؤ تو یمن چلے گئے، تم عراق جاؤ تو عراق چلے گئے، تم شام جاؤ تو شام چلے گئے، اور وہیں پر ان کے مدفن بنے، وہیں شہید ہوئے، وہیں ان کی زندگی کے آخری ایام گزرے۔ کیوں؟ اگر وہ یہ کام نہ کرتے تو دین مدینے میں ہی محدود رہ جاتا، دنیا کے کونے کونے تک دین نہ پہنچتا۔
اس لیے میرے عزیزوں ہم اگر دونوں کام کریں، میں صاف کہہ رہا ہوں، اگر ہم نے صرف تسبیحات تک اپنے آپ کو رکھا تو کیا کمال کیا؟ یہ کام تو چرند پرند بھی کر لیتے ہیں، یہ تو جمادات اور نباتات بھی کرتے ہیں، پیڑ پودے بھی کرتے ہیں، یہ جو جمادات ہیں پتیاں یہ بھی تسبیحات کرتی ہیں، لیکن ہمارے دونوں کام ہیں۔ اگر اللہ کو صرف تسبیح مقصود تھی تو دنیا نہیں بنانی چاہیے تھی، فرشتوں کی جماعت تو تھی اسی کام کے لیے، وہ کیا کرتے تھے؟ نحن نسبح ونقدس، وہ تو مستقل تسبیح تقدیس میں لگے تھے، لیکن دنیا میں آنے کے بعد اللہ کا نظام یہ تھا کہ دیکھو تم نے اس مقام پر پہنچا رہے ہیں جہاں تک ہم نے فرشتوں کو بھی نہیں پہنچایا، کسی کو نہیں پہنچایا، تو ذرا اپنے اس مقام کی لاج رکھنا، کچھ تو انسانوں کے کام آنے کی کوشش کرنا۔ چنانچہ جو لوگ وہاں تک محدود کرتے ہیں، میں دیکھتا ہوں مسجد کے چندے کا معاملہ ہے، کسی غریب کی شادی کا معاملہ ہے، ایک یتیم بچے کی تعلیم کا معاملہ ہے، کوئی اور قوم کے مسائل ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، نمازوں کے پابند ہیں، ذکر و اذکار کے پابند ہیں، لیکن ایسے موقعوں پر پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ آپ کو اللہ نے جو جو صلاحیتیں دی، ہر صلاحیت سے دین کے کام آئیے، دینی خدمت کریے۔ پیسے سے اگر اللہ نے پیسے سے مضبوط کیا، پیسے کے ساتھ کھڑے رہیے، جسم سے مضبوط کیا، جسم کے ساتھ کھڑے رہیے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ چنانچہ اللہ نے یہاں پر کہا کہ سبح للہ، آسمان و زمین میں تو سبھی لوگ ہیں جو اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، لیکن اللہ کسے پسند کرتا ہے؟ یقاتلون فی سبیلہ صفا، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، تن من دھن سے لگ جاتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب الذین، اللہ تعالیٰ پہلے ہی کہہ دیتا کہ جو لوگ اللہ سے تسبیح کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ نے ایک عام اصول بیان کیا، تسبیح کے لیے تو ساری دنیا ہے ہماری، تم نے اپنا فرض ادا کیا کہ نہیں کیا؟ تسبیح کے فرشتے پہلے سے تھے، تقدیس کے لیے تو ملائک پہلے سے تھے۔ آگے اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، آج جو حالات ہیں امت کے سامنے، میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے، قسم کھا کر میں کہتا نہیں لیکن کہہ سکتا ہوں کہ اگر امت یہ ایک فیصلہ کر لے کہ ہمارے پاس جو وسائل ہیں، ہمارے پاس جو اسباب ہیں، ہمارے پاس جو لیاقتیں اور صلاحیتیں ہیں، ہم مثبت رویہ اختیار کرتے ہوئے، قانون کی پوری پابندی اختیار کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ اپنی قوم کے لیے قربانیاں دیں گے، قوم آج کھڑی ہو جائے گی، آج کھڑی ہو جائے گی قوم۔ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اپنی صلاحیتوں کو قوم کے لیے وقف کرنے کی ضرورت ہے۔ کہاں کہاں دیکھیں گا، بعض لوگ آج بھی شادیاں کرتے ہیں، اپنی شادیوں میں 5-5 کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں۔ کیوں بھائی 5 کروڑ خرچ کرنا ضروری تھا؟ اگر تم یہی 5 کروڑ قوم کی بچیوں کے لیے خرچ کر دیتے تو سینکڑوں بچیوں کی اس 5 کروڑ میں شادیاں ہو جاتی۔ لوگ جب کبھی کبھی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو جو پیسہ حج میں خرچ ہوتا ہے وہ نہ کرنا چاہیے، وہ بچا کر کے دین کے کام، قوم کے کام کرنا چاہیے، اور قربانی کے جب مسئلہ بھی گزرا تو بہت سے پیغامات اس میں سوشل میڈیا پر آئے، یہ ہزاروں لاکھوں جانوروں کی قربانی سے بہتر ہے کہ پیسہ جمع کر کے اسپتال بنائے جائیں، کالجز بنائے جائیں۔ میں کہتا ہوں تم جو شادیوں میں پیسہ خرچ کرتے ہو تمہیں اس وقت اسپتال بنانے کا خیال نہیں آتا؟ وہاں جو مکان بنانے میں اسراف کرتے ہو، مسلمانوں کے باتھ روم ایسے کہ 10-10 لاکھ روپے اس میں لگے ہوئے ہیں، آج بھی لگے ہوئے۔ جس علاقے کے مسلمان طے کر لیں، گجرات کے مسلمان قابل تعریف ہے، وہاں کے مسلمان، ایک فساد ہوا لیکن وہ طے کیا کہ نہیں ہم اپنی صلاحیتوں کو قوم کے لیے وقف کریں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ پیسے والے لکھنؤ میں بھی ہیں، ایک سے ایک پیسے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرنے میں توفیق نہیں ہے۔ میں شکایت کرتا ہوں کہ یہاں پر مسلمانوں کے اسپتال کی، مسلمانوں کے تعلیمی کام کی، مسلمانوں کے اسکول اور کالجز کی میں کتنی مثالیں آپ کو دوں، ابھی وہ بار بار مثالیں، میں صرف آپ کو یاد ایک چیز اس لیے بتا دیتا ہوں کہ آپ کو محسوس ہو نہیں ہمارے پاس پیسہ بہت ہے۔ ابھی الیکشن گزرا، ویدھان سبھا کا الیکشن ہوا، ابھی گزرا، میرے خیال سے سال بھر بھی نہیں ہو رہا ہے، 6-7 مہینے ہوئے الیکشن گزرے ہوئے، اور لکھنؤ میں صرف مسلمانوں نے تقریباً 100 کروڑ روپے خرچ کیے تھے الیکشن۔ 15 کروڑ ایک صاحب نے خرچ کیے پرانے شہر سے، 9 کروڑ ایک صاحب نے مسلمان ہیں، جن 15 کروڑ خرچ کیے ادھر سے، 9 کروڑ یہاں سے خرچ کیے ایک صاحب نے، تقریباً 10 کروڑ وہ سروجنی نگر کو جو کانپور کا علاقہ وہاں سے خاصا کھڑے تھے وہاں سے خرچ کیے۔ یہ تو موٹی موٹی باتیں بتا رہا ہوں، اور جبکہ تقریباً لوگوں کو معلوم تھا ہم الیکشن ہار گئے۔
تو 100 کروڑ کی رقم اگر لکھنؤ کے مسلمان خرچ کر سکتے ہیں الیکشن جیتنے کے لیے، الیکشن لڑنے کے لیے، تو اس کا مطلب کیا 100 کروڑ روپے خرچ کر کے 2-4 کالج نہیں بنا سکتے؟ تو اگر یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں، ان اللہ یحب الذین، آج جو جنگ ہے وہ جنگ دوسری ہے، آج میڈیا کی جنگ ہے، آج تعلیم کی جنگ ہے، پروپیگنڈے کی جنگ ہے، سیاسی جنگ ہے۔ تو اس میدان میں کیا ہم آگے نہیں جا سکتے؟ ہم لوگوں کو مضبوط نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، لکھنؤ میں کسی کا نام نہیں لیتا، ایک سے ایک پلانرز ہیں لکھنؤ میں، بڑی بڑی زمینوں کے 100 بیگھے کی 200 بیگھے کی پلاننگ کر رہے ہیں، رو ہاؤسز بنا رہے ہیں، اربوں خربوں کے کاروبار کر رہے ہیں۔ ان سے کہا جائے کہ بھائی ایک چھوٹی سی پلاننگ کہیں کسی غریب کے لیے بھی کر دو، اس کے لیے پیسہ ان کے پاس نہیں ہے۔ 2 4 کتے ان کے یہاں پلے ہوئے ہیں، کتے پالنے کے لیے نوکر ان کے یہاں ہیں۔ جب وہ حضرت چلتے ہیں تو 4 گارڈ کرائے کے آگے، 4 گارڈ کرائے کے پیچھے چلتے ہیں۔ ان پر کتنا خرچ آتا ہوگا حضرت کے لیے، حالانکہ انہیں یقین ہے کہ موت آئے گی تو یہ ہماری حفاظت نہیں کریں گے، لیکن اگر ان سے کہا جائے کہ بھائی قوم کے لیے تم کچھ کرو تو ان کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، علامہ اقبال نے جب اللہ سے شکوہ کیا تھا تو اس کا اللہ نے جواب بڑا عجیب و غریب دیا تھا۔ اب وہ جواب اللہ نہیں دیا تھا تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ اللہ نے جواب دیا تھا، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ سارا حساب کتاب صاف کر دے وہاں پر، جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو۔ مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو۔ قبرستان کون بیچ رہا؟ مسلمان بیچ رہے ہیں۔ کتنے قبرستان مسلمانوں نے اپنے بزرگوں کی ہڈیوں پر وہاں مارکیٹیں بنا دی، کیا نہیں کر رہا مسلمان اس وقت؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تمہیں اگر اللہ کا محبوب بننا ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، جس دور میں جیسی لڑائی ہو ویسی لڑائی لڑو۔ آج کی لڑائی ہاتھ پیر کی نہیں ہے، آج کی لڑائی دماغ کی ہے، سیاست کی ہے، تعلیم کی ہے، میڈیا کی ہے، پروپیگنڈے کی ہے، سوشل میڈیا کی ہے۔ اس لڑائی میں کیا مسلمان آگے نہیں آ سکتے؟ بالکل آگے آ سکتے ہیں، لیکن اگر نہیں طے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف فیصلے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ یہاں پر پچھلی 2 قوموں کا، بس انشاءاللہ 10 منٹ آپ کا اور وقت دوں گا، اللہ تعالیٰ پچھلی قرآن مجید میں پچھلے جو قوموں کے واقعات سناتے ہیں۔ میں ایک چیز یہاں ہماری بچیاں بھی ہیں، سوالات کے جوابات دے دوں۔ سوشل میڈیا پر کبھی کبھی الٹے سیدھے سوالات ہوتے ہیں۔ ایک سوال اکثر سوشل میڈیا پر یہ آتا ہے، اس قرآن کوئی مذہبی کتاب ہے؟ یہ تو افسانوں کی، قصوں کی، کہانیوں کی، الف لیلا کی کتاب ہے۔ واقعات اس میں کوئی سچی بات بھی ہے کہ قرآن کریم میں واقعات بہت ہیں، لیکن آپ یاد رکھیے گا علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کے سلسلے میں اللہ نے خود جو قرآن کا تعارف کرایا ہے اس میں موعظۃ لفظ ہے، ہدن لفظ ہے، نور لفظ ہے، یہ نصیحت کی، ہدایت کی کتاب ہے۔ چنانچہ پچھلی قوموں کے واقعات قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کیے، لیکن پورے واقعات ذکر نہیں کیے۔ مثال کے طور پر جمعے کو آپ اصحاب کہف، سورہ کہف پڑھتے ہیں، اس میں اصحاب کہف کا ایک واقعہ آتا ہے، لیکن آپ سے چند سوال کروں، کیا قرآن مجید میں اصحاب کہف کتنے تھے؟ 3 5 7 کسی کا نام ہے؟ اصحاب کہف کا نام نہیں ہے۔ کس علاقے کے تھے اس کا کوئی تذکرہ ہے؟ یمن کے تھے، شام کے تھے، مصر کے تھے، حجاز کے تھے، اس کا تذکرہ نہیں۔ کس زمانے کے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے تھے، عیسیٰ علیہ السلام سے بعد کے تھے، اس کا بھی تذکرہ نہیں۔ کس خاندان سے تھے؟ اس کا بھی تذکرہ نہیں۔ نہ ان کی تعداد بتائی گئی، نہ ان کا نام بتایا گیا، نہ ان کا علاقہ بتایا گیا، نہ ان کا دور بتایا گیا۔ کیوں؟ اس کا تعلق قصے کہانی سے ہے۔ واقعات کا وہ حصہ جس کا تعلق قصے کہانی سے، اس کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو کام کی بات ہے وہ اتنی بتائی گئی، جس کا تعلق ایمان سے، نصیحت سے، اتنا تذکرہ کیا گیا کہ چند لوگ تھے جو اللہ پر ایمان لائے اور دنیا ان کی دشمن ہو گئی اور بادشاہ نے قتل کا فیصلہ کر دیا۔ پھر وہ بادشاہ کے خوف سے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وہاں سے نکل گئے، ایک غار میں پناہ لی، اللہ نے وہاں ان کو صلح دیا اور 300 سال تک اللہ نے بغیر کچھ کھلائے پلائے کو زندہ رکھا۔ اب فرد 1 ہو، 3 ہو، 5 ہو، 7 ہو، لیکن اللہ نے اپنی طاقت ثابت کری۔ یہاں پر اللہ کی طاقت کو دیکھو بھائی، کس دور میں تھے، اس سے تمہیں کیا مطلب؟ کسی دور میں رہے ہو، کتنے تھے، اس سے کیا بحث تم کو؟ وہ 1 کو ایسے زندہ کر سکتا ہے تو لاکھوں کو زندہ کر سکتا ہے۔
تو قرآن میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں اس میں پورے قصے نہیں ہیں، قصوں کا صرف اتنا پہلو قرآن میں ذکر کیا گیا جس کا تعلق نصیحت سے ہے۔ چنانچہ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا ہلکا سا اللہ نے اشارہ کیا۔ اب ایک بات بتا دوں اللہ نے کیوں اشارے کیے، میں ایک چیز اور یہاں پر بتلا دوں آپ کو۔ ابھی سوشل میڈیا پر ایک بڑے عالم سے ایک غیر مسلم وہ میڈیا کا رپورٹر سوال کر رہا ہے کہ اسلام تو ابھی 1400 سال 1500 سال پرانا ہے اور ہمارا مذہب تو اس سے بہت پرانا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو پتہ چلا کہ مسلمان بیچارے یہی نہیں جانتے کہ اسلام کتنا پرانا ہے۔ اسلام تو تب سے ہے جب سے دنیا قائم ہے۔ حضور پاک علیہ السلام اسلام مذہب لے کر نہیں آئے، اسلام مذہب آدم علیہ السلام لے کر کے آئے۔ مذہب وہی ہے، اسی مذہب میں پیغمبر آتے رہے۔ سب سے اخیر میں حضور پاک علیہ السلام تشریف لائے، اسی مذہب میں موسیٰ آئے، اسی مذہب میں عیسیٰ آئے، اسی میں نوح آئے، اسی میں ادریس آئے، اسی میں ابراہیم آئے علیہ السلام۔ کوئی نیا مذہب حضور پاک علیہ السلام لے کر کے نہیں آئے۔ نماز پچھلی امتوں میں بھی تھی، نماز یہاں پر بھی، روزہ وہاں بھی روزہ یہاں بھی، زکوٰۃ وہاں بھی زکوٰۃ یہاں بھی، توحید وہاں توحید یہاں، رسالت وہاں رسالت یہاں، حج وہاں حج یہاں۔ تفصیل میں فرق تھا، کہیں روزے 40 دن کے تھے، ہمارے یہاں 30 دن کے ہیں۔ کسی کے پاس نمازیں 3 وقت کی تھی، ہمارے پاس 5 وقت کی ہیں۔ کسی کے پاس زکوٰۃ غریب کے لیے نہیں تھی، ہمارے یہاں غریب کے لیے بھی کہ آپ اپنا پیسہ غریب کو دے دیجیے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تفصیلات الگ الگ رہی لیکن بنیادیں ایک رہی ہیں۔ تو اسلام تو شروع سے ہے اور اسی لیے بنیاد ایک ہے، تفصیلات الگ الگ ہیں۔ چنانچہ پچھلی قوموں کا واقعہ اب سمجھ لیجئے، پچھلی قوموں کا واقعہ اللہ نے کیوں بار بار سنایا ہے اس کو سن لیجئے۔ یہاں پر پہلے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اس کے بعد 2 آیتوں کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی بات، اور پھر تھوڑا سا حضور پاک علیہ السلام کے حوالے سے یہودیوں کی حرکتیں ہیں۔ ہم کو یہ بتلایا جا رہا، دیکھو تم آج مسلمان ہو، تم سے پہلے یہودی مسلمان تھے۔ جو لوگ اللہ کے اسلام کو قبول کرتے تھے وہ مسلمان کہلاتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے، ابراہیم علیہ السلام کا جو نام قرآن میں مسلمان ہے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، وہ سچے مسلمان تھے۔ تو مسلمان اس کو کہتے ہیں، ہر آدم علیہ السلام کے دور میں جو لوگ اللہ پر ایمان لائے مسلمان کہلائے، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو لوگ اللہ پر ایمان لائے مسلمان کہلائے۔ قوم یہودی تھی لیکن تھے مسلمان لوگ، عالم خان ہیں، شیخ ہیں، صدیقی ہیں، سید، لیکن ہے مسلمان۔ اس طریقے سے ایک نسل کو یہودی نسل تھی۔ چنانچہ وہاں پر قرآن مجید میں میرے دل یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ بطور تنبیہ، جیسے ہم درجے میں اپنے اسکول میں پڑھاتے ہیں، ایک بچہ بڑا ذرا شیطان قسم کا ہے، اس کو بلاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں دیکھو یہ لسٹ دیکھو، یہاں پر یہ 4 بچوں کے نام، معلوم کن کے ہیں یہ 4 بچوں کے نام؟ یہ تمہاری طرح یہاں بھی اسکول میں پڑھتے تھے، ان کو بہت سمجھایا گیا کہ تم قاعدے سے پڑھو، لیکن یہ قاعدے سے پڑھتے نہیں تھے۔ ان کے ابا کو بلایا گیا، ان کو سمجھایا گیا کہ بھیا محنت سے اپنے بچوں کو پڑھاؤ لکھاؤ، لیکن پھر بھی یہ شرارت کرتے رہے، بدتمیزیاں کرتے رہے، بچوں کو ستاتے رہے۔ بالآخر ایک وقت وہ آیا کہ اس میں سے دیکھو پہلے والے کا نام ہم نے کاٹ دیا، اسکول سے نکال دیا، تو دوسرے نے بات نہیں مانی تو اس کو بھی نکال دیا۔ تمہیں آخری وارننگ ہے، اگر تم بات نہیں مانو گے تو اسی طریقے سے تم کو بھی یہاں سے نکال دیں گے، اسکول پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جب پچھلی قوموں کے واقعات سناتے ہیں اسی وجہ سناتے ہیں، کبھی تمہاری طرح ہم نے ان کو دنیا کی قیادت دی تھی، دنیا کی ذمہ داریاں دی تھی، ان کے یہاں پیغمبر تھے، ان کے پاس آسمانی کتاب تھی، جب تک وہ مانتے رہے ہم نے ان کو عزت سے نوازا، لیکن جب انہوں نے اللہ کی کتاب کو فراموش کر دیا، پیغمبروں کی نافرمانی کی، ہم نے ان کو ہٹا دیا، ختم کر دیا، دوسرے پیغمبر کو بھیج دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ان کی پابندی کی اور ان کی اتباع کی، ہم نے ان کو طاقت بخشی۔ جب انہوں نے بھی نافرمانیاں کی، ہم نے حضور پاک علیہ السلام کو بھیجا، پھر مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ دیکھو یاد رکھو، اللہ کی بات مانو گے ہمیشہ سر بلند رہو گے، اور نہیں مانو گے اللہ دوسروں کو لا کر کھڑا کر دیں گے۔ اللہ نے 2 طریقے سے کام کیے، کبھی مسلمانوں میں اللہ نے الگ الگ خاندانوں کو قبول کیا۔ ایک دور تھا کہ اہل عرب کو اللہ نے قبول کیا تھا، قیادت ان کے پاس تھی،
لیکن جب اہل عرب نے ذرا سا نافرمانیاں کی اور خدا کے دین سے دور ہوئے، عیاشیوں میں پڑے، تو اللہ نے ترکیوں کو کھڑا کر دیا. اور ترکی اللہ کہاں سے لائے اس کو سمجھ لیجیے ذرا سا. اللہ کا جب نظام ہے، اللہ جب کام لینے پہ آتا ہے تو پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. جو قوم دنیا کی سب سے بدترین قوم، سب سے ظالم قوم، خدا کا جب دستور ہے. اللہ نے اسی لیے قرآن مجید میں سورہ اخلاص میں اللہ الصمد کہا ہے. صمد کا ترجمہ اگرچہ بعض لوگوں نے بے نیازی سے کیا ہے، لیکن صمد کے دوسرے بھی ترجمے ہیں. لیکن بر کے بے نیازی والے ترجمے میں اللہ تعالیٰ کو سمجھانا چاہتے، دیکھو ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں، ہم چاہیں گے تو کسی کو بھی کھڑا کر کے دین کا کام لے لیں گے. اس لیے یاد رکھیے گا، لوگ کہتے ہیں کہ آج یورپ کے لوگ ان کے پاس سب کچھ ہے، صرف اسلام نہیں ہے. ایمانداری ان کے پاس ہے، محنت ان کے پاس ہے، اپنے ملک کی محبت ان کے پاس ہے، وفاداری ان کے پاس ہے، بس اسلام ان کے پاس نہیں ہے. تھوڑی دیر کے لیے میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا. اسلام نے جو نظام دیا تھا، آج جو قوم حکومت کر رہی ہے، اگرچہ ٹھیک ہے ہمارے ان سے اختلافات ہیں، جو جماعت برسر اقتدار ہے یہ تو ہمارے ان کے اختلافات ہیں، ہمیں وہ دشمن سمجھتے ہیں، ہم انہیں اپنا دشمن نہیں سمجھتے. ان اختلافات کو ہٹا دیجئے، خالص آپ ایک عام زاویے سے دیکھیے. امیر کی اطاعت جتنی ان کے یہاں کہیں پر ہے، اپنے مشن کے لیے جتنے قربانی وہ دیتے ہیں، کوئی جماعت دے رہی ہے اس وقت؟ پیدل چلتے ہیں، وہ ستو لے لیتے ہیں چھولے میں، جنرل ڈبے سے سفر کرتے ہیں، گاؤں گاؤں جاتے ہیں. اور جو قربانیاں اس جماعت نے دی ہیں، آپ گوگل پہ سرچ کریے گا، آپ کو پتہ چلے گا. گوگل پہ سرچ کریے گا، یوٹیوب پر بھی دیکھیے گا، شاید مل جائے. گوگل پہ جائیے گا تو پتہ چلے گا. ایک فاؤنڈیشن ہے، ایکلویہ فاؤنڈیشن، اس کو ایکلویہ فاؤنڈیشن کر کے لکھتے ہیں گوگل پہ. اور وہ دو غیر مسلم ہیں، میاں بیوی، امریکہ میں کسی اچھی جاب میں تھے. وہاں انہوں نے سوچا کہ اس ملک میں تو اتنے دنوں تک مسلمان حکومت کرتے رہے، پھر انگریز حکومت کرتے رہے. پھر ان دل میں خیال آیا کہ آخر جو مشن لے کر یہ جماعت کھڑی ہوئی ہے، یہ مشن شاید کامیاب نہ ہو، ہم اب تک وہاں نہیں پہنچے، چلو ہم اپنے ملک سے چلتے ہیں اور اس مشن کے لیے ہم محنت کریں گے چل کر کے. وہ آئے اور زیادہ وقت نہیں ہوا، ان کو اس ملک میں واپس یہیں کے رہنے والے تھے، کیرل کے کہیں کے رہنے والے تھے، واپس اس ملک میں آئے. آج مشکل سے 25-30 سال ہوئے ہیں. انہوں نے گاؤں گاؤں اسکول کھولے جا کر کے، جہاں چھپر کے نیچے بچوں کو بیٹھ کر کے پڑھاتے ہیں. اور پورے ہندوستان میں ان کے تقریباً 86,000 سے زائد اسکول. جو قربانی وہ قوم دے رہی ہے، نوکری چھوڑ کر، امریکہ کا عیش چھوڑ کر کے واپس آئے. ہم اپنے گھر کے ڈرائنگ روم سے نہیں نکل پاتے، ہم کیا کی قربانی دیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ ہم سے بار بار کہہ رہے ہیں، ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں. کبھی کیا تھا، کبھی ایک دور وہ تھا کہ مسلمانوں کی توتی بولتی تھی. میں نام بھول گیا ہوں، ابھی خیر بعد میں کسی کو ملنا ہو تو مل کے بتا دیں گے اس کا نام. تارا چند، ڈاکٹر تارا چند. ڈاکٹر تارا چند بڑا ایک اچھا رائٹر ہے. اس نے لکھا کہ ہندوستان میں اسلام کیسے پھیلا. تو اس نے ساؤتھ انڈیا کی کسی ایک اسٹیٹ کا حوالہ دیا ڈاکٹر تارا چند نے. اسلام اٹس انفلوئنس آن انڈین کلچر، کچھ ایسے. اس کی کتاب کا نام ہے، گوگل پہ ہے، بہت مشہور کتاب، پڑھنے کے لائق، انگریزی کی کتاب ہے ڈاکٹر تارا چند کی. آپ پڑھیے ان چیزوں کو، اس سے پتہ چلے گا کہ اسلام کیسے پھیلا. ساؤتھ انڈیا کی کسی غیر مسلم اسٹیٹ کا معاملہ، ساؤتھ انڈیا کی راجہ غیر مسلم ہے، بعد میں اس کی نسل میں کچھ لوگ مسلمان ہوئے. اس وقت دوسرے علاقوں مسلمانوں کی ریاستیں تھیں، مسلمانوں کی حکومتیں تھیں، وہ غیر مسلم اسٹیٹ تھی. اس نے دیکھا کہ جب سے وہاں مسلمانوں نے حکومت کی ہے، وہ ریاست بہت ترقی کر رہی ہے، بڑی شانتی ہے، بڑا امن ہے. اپنے 2-4 ایلچیوں کو وہاں بھیجا کہ جاؤ ریسرچ کر کے آؤ. وہ واپس گئے، انہوں نے بتایا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، جب سے یہ لوگ آئے ہیں ان میں ڈسپلن پیدا ہو گیا ہے، ان میں ایمانداری ہے، وقت کی پابندی ہے، قربانی دینا جانتے ہیں، کرنا جانتے ہیں، سادگی ہے، انکساری ہے. تو اس نے اپنے ایک نیا فرمان جاری کیا. یہ چیزیں ہم کو نہیں معلوم، اسی ملک میں چیزیں ہوئی ہیں. اور پڑھے لکھے لوگ ڈاکٹر تارا چند کی کتاب گوگل پہ سرچ کرے اور منگائیں. انگریزی کا طبقہ اس کو ضرور پڑھے، اور پڑھ کر کے اگر ہو سکے تو آپ اپنے غیر مسلم دوستوں کو دیں اور ان کوٹیشنز کو ہائی لائٹ کر کے دیں کہ دیکھو تم کیسے اسلام پھیلا. اسلام اورنگزیب کو بیچارے کو مفت میں بدنام کرتے ہو، اس کا تو کوئی کردار ہی نہیں رہا، اس کی تو دوسری تاریخ تھی. خیر بہر کے مجھے اختلافی بات نہیں کرنی. ڈاکٹر تارا چند نے وہ لکھا
کہ وہ باقاعدہ پورا اس اسٹیٹ کا وہاں کے راجا کا نام وام سب لکھا. اب مجھ چونکہ آج اس مضمون میں بات نہیں کرنی تھی ورنہ میں وہ چیزیں حوالے دیکھ کر کے آتا, اچانک بات یاد آ گئی اس لیے میں ذکر کیے دے رہا ہوں. چنانچہ اس نے وہاں کے اسٹیٹ کے راجا نے ایک آرڈر جاری کیا. آرڈر یہ جاری کیا کہ ہمیں ایماندار ججز چاہیے, ایماندار ہمیں سپاہی چاہیے, ہمیں ایماندار کلرکس چاہیے, ہمیں ایماندار افسران چاہیے, ایماندار تحصیلدار چاہیے, ہمیں اس کے لیے کام کرنا ہے. عجیب و غریب آرڈر اس نے کیا. اس نے کہا میں 15 سال کا ٹارگٹ لے کر کے چل رہا ہوں کہ 15 سال بعد ہماری اسٹیٹ بھی دوسرے اسٹیٹس کے مقابلے میں ترقی کرے. اس نے کہا آج سے نیا آرڈر جاری ہو رہا ہے کہ ہر گھر کا ایک بچہ ضرور مسلمان ہو, ہر گھر کا ایک بچہ مسلمان ہو. اس لیے کہ جب مسلمان ہو جائے گا تو وہ ایماندار ہو جائے گا, مسلمان ہو جائے گا تو محنت کش ہو جائے گا, مسلمان ہو جائے گا تو وفادار ہو جائے گا. اور پھر اس طریقے سے اس نے ان اسٹیٹ سے کچھ مسلم پڑھے لکھے لوگوں کو بلایا اور اس سے کہا کہ آپ ان بچوں کو پڑھائیے لکھائیے, ہماری ریاست کے کام کے لیے ان کو تیار کریے. اور اس طریقے سے اس کی ریاست میں اسلام پھیل گیا, اس طریقے سے اس کو پھیلا. تو جب ہم لوگوں نے کام کرنا بند کیا تو اللہ نے کسی دوسرے کو کھڑا کر دیا. اس لیے یہاں پر اللہ رب العزت نے اس موقع پر ہمیں ذرا تنبیہ کی ہے اور 2 واقعات پچھلی قوموں کو سنائے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اور یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم, اے میرے قوم, لِمَ تُؤْذُونَنِي, مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو, مجھے کیوں ستاتے ہو. حضور پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں غیر کرتے ہیں, کم تکلیف پہنچتی ہے. لیکن جب حضور کو پتہ چلتا ہوگا تمہارا امتی شراب بھی پی رہا ہے اور تمہارا امتی رشوت بھی کھا رہا ہے, تمہارا امتی سود بھی کھاتا ہے, تمہارا امتی زنا بھی کر رہا ہے, تمہارا امتی ملت کو فراموش بھی کر رہا ہے, تمہارا امتی قبرستان بیچ رہا ہے, تمہارا امتی غداریاں کر رہا ہے, تو کیا بیچتی ہوگی آپ پر, کتنی تکلیف ہوتی ہوگی حضور پاک علیہ السلام. وہ میں نے بہت پہلے جمعے میں ایک واقعہ سنایا تھا, اس درس میں تو نہیں, کہ غالباً دلی کا ایک واقعہ ہے. وہاں ایک مسلمان تھا جس کا کام تھا جیب کترنا, اور وہ وہاں دلی پر وہاں بیٹھ کر کے جیب کترا کرتا تھا. ایک بار اسے پتہ چلا کوئی غیر مسلم اس نے جوب سے ڈال لیا, اس کی جیب میں اچھے خاصے پیسے ہیں, عیسائی تھا, کہیں باہر سے آیا تھا. اس نے اس کی جیب وہاں دھیرے میں کاٹی اور کاٹ کر کے اس کو اندازہ ہو گیا, اس نے شور مچایا تو بھاگا. جب بھاگا تو پبلک میں پولیس نے اس کو دوڑایا. وہاں گلیاں بڑی پتلی ہیں, اس گلی اس دکان, اس کے پیچھے سے وہ نکلتا ہوا پاس کے ایک مسجد میں جا کر کے بیٹھ گیا. اس نے سوچا تو یہاں تو پولیس والے آئیں گے نہیں, وہاں مجمع تھا, وہاں بیان ہو رہا تھا. اللہ جب کسی کو بدلنا چاہتے ہیں تو کیسے راستہ بناتے ہیں, جس سے کام لینا چاہتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے, اسی لیے ڈرنا اس وقت مسلمانوں کو ہے. میں پورے اطمینان سے کہہ رہا ہوں, لاکھ جتن کر لے کوئی, اس ملک میں اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے, خطرہ مسلمانوں کو ہے. اسلام باقی رہے گا, ہم باقی رہیں گے یا نہیں یہ الگ مسئلہ ہے, یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے اعمال پر. ہم نہیں رہیں گے تو اسلام نہیں مٹ جائے گا, دوسروں کو اللہ کھڑا کرے گا, اس سے کام لے لیں گے. یہ اللہ کا نظام ہے. چنانچہ اللہ جب کسی کو ہدایت دینا چاہتے ہیں, وہ بھاگ کر کے وہاں گیا تو وہاں بیان ہو رہا تھا, تو کوئی قیامت کی بات چلی. گھر میں بیوی انتظار کر رہی تھی. یہ بیچارہ گھر گیا تو بیوی نے کہا آج بڑی دیر کر دی, کیا کچھ کامیابی نہیں؟ اس نے کہا نہیں, کامیابی تو ملی ہے لیکن آج میں نے توبہ کی. بیوی نے پوری بات سنی, اسے کہا کہ توبہ کر لی میں نے. اور اگلے روز صبح وہی پولیس اسٹیشن پر گیا اور جا کر کے وہاں پر حوالے کیا. پولیس والے بڑے پریشان, سے کہا نہیں صاحب یہ اتفاقاً مل گیا تھا, آپ اس کو پہنچوا دیں. خیر پولیس کے پاس پہنچ گیا, بات پہنچ گئی. بیوی نے بہت پوچھا کہ کیا بات ہوئی, تو اس نے ایک بات کہی. اس نے کہا دیکھو ایسا ہے کہ ایسا نہ ہو قیامت میں میری سفارش جو ہوگی وہ حضور کی وجہ سے ہوگی, اور جب کبھی اعلان ہوگا کہ دیکھو بھائی میدان حشر ہے, سارے پیغمبر ہیں, ساری امتی ہیں, وہاں ایک اعلان ہوگا, سنو بھائی ایک نیا مقدمہ ہے. اس مقدمے میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک محمد کا امتی ہے جس نے چوری کی تھی عیسیٰ کے امتی کی, تو میری وجہ سے حضور کی ذات کو بڑی تکلیف ہوگی. لوگ کہتے ہیں تمہیں خیال تم کس کی اولاد ہو, کس خاندان میں پیدا ہوئے ہو, تم نے یہ حرکت کر دی, تو ذرا بھی احساس نہیں رہا تمہارا تعلق اس گھرانے سے, تمہارے باپ کیا تھے, تمہارے دادا کیا تھے, تمہارے بڑے بھائی کیا تھے, تمہاری یہ حرکتیں. تو اس نے کہا کہ میری اس حرکت سے حضور پاک علیہ السلام کو سخت تکلیف پہنچے گی کہ میرے نام کے ساتھ ان کا نام جڑا ہے. تو یہ کہا جائے کہ میں نے چوری کی ہے
تو میری ذات بدنام ہوگی، لیکن کہا جائے گا محمد کا امتی ہے، یہ پورا مقدمہ پیش کیا جائے گا اللہ کی عدالت میں، تو حضور پر کیا بیتے گی؟ میں نے اس لیے توبہ کر لی ہے، اب میں یہ کام نہیں کروں گا۔ چنانچہ ہم کو یاد دلا لے اللہ تعالیٰ، کچھ تو یاد کرو کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا، تم پر اللہ نے کتنے احسان کیے، فرعون سے تم کو بچایا، دریا سے تم کو نکالا، اپنی آنکھوں سے تم نے دیکھا ہے فرعون کو غرق ہوتے ہوئے، کیسے سنگ دل ہو تم، یہ معجزے، تم وہ قوم نہیں ہو جس نے معجزے سنے ہو، تم نے معجزے دیکھے ہیں، اس کے بعد خدا کی نافرمانی کر رہے ہو۔ ہم نے معجزے دیکھے ہیں اس ملک میں کہ دنیا ہماری دشمن، پھر بھی اللہ نے ہماری حفاظت کی ہے، پھر بھی خدا کے نافرمان ہے۔ کون ہے اس وقت جو مسلمانوں کی حفاظت کے لیے کھڑا سوائے اللہ کے؟ ہمارے پاس کیا سہارا ہے؟ کیا چاہ رہا ہے ہمارے پاس؟ راستے وہ بناتا ہے، تدبیریں وہ بنا دیتا ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ اللہ کا کرم ہے، کورونا کسی کے لیے وبال رہا ہو، ہمارے لیے کورونا تو عصمت رہا۔ کورونا نہ ہو تو اب تک NRC شروع ہو چکا ہوتا، CAA شروع ہو چکا ہوتا، نہ جانے کتنے گھر مسمار کر دیے گئے ہوتے۔ ہماری تو رحمت بن گیا کورونا، یہ خدا نے ہماری غیب سے مدد کی، بار بار مہلتیں ہم کو دی ہیں، ان کو الجھایا ہے بار بار، کبھی بے روزگاری میں ان کو الجھا دیا کہ مسلمانوں اب بھی توبہ کر لو، آ جاؤ میرے پاس، میں انتظار کر رہا ہوں، میں نے معجزے کیے ہیں۔ میں جب کسی قوم کو، کسی ظالم کو دریا میں ڈبو سکتا ہوں، میں لنگڑے مچھر سے کسی کا خاتمہ کر سکتا ہوں، تم کیوں ڈرتے ہو، کیوں مایوس ہوتے ہو؟ میرے پاس آؤ، میری طاقت کو دیکھو، میری قدرت کو دیکھو، میری عظمت کو دیکھو، میرے ان احسانات کو دیکھو کہ اس ملک میں کوئی ایک مرتبہ نہیں، علماء نے لکھا ہے یہ صرف خدا کا کرشمہ اور حضور کی دعاؤں کا فیض ہے کہ ہم اس ملک میں محفوظ ہیں۔ جب یہ ملک تقسیم ہوا اس وقت ایسا محسوس ہوا کہ یہاں سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن اللہ نے پھر زندگی دی، بابری مسجد شہید ہوئی، پورے ملک کو جو فسادات کا سلسلہ چلا، لگا کہ مسلمان ختم ہو جائیں گے، پھر اللہ نے زندگی دی ہے۔ میرٹھ کا، بلیانہ کا، مراد آباد کا، بھاگلپور کا، جمشید پور کا، گجرات کا، کوئی ایک فساد ہے جو بتائیں کسی قوم کو ختم کرنے کے لیے اتنے فسادات کیوں ہو، کتنے بے گناہوں کو ٹاڈا اور پوٹا میں ڈال کر ان کی زندگیاں برباد کر دی گئی ہو، اس کے باوجود تم زندہ ہو تو خدا کا کرم نہیں تو اور کیا ہے، اس کے بعد بھی خدا کے پاس نہیں آ رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ یاد دلاتے ہیں پچھلی قوموں کو اسی طریقے سے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي، مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، تم جانتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کے رسول میرے عزیزو، یہ دھمکی والی بات ہے۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ ذرا سا ٹیڑے ہوئے اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، پھیر دیا۔ اسی لیے آج بہت ڈر لگتا ہے ہم کو، ہمیں کسی سے ڈر نہیں لگتا، خدا کی پکڑ سے ڈر لگتا ہے۔ کسی کے پاس کیا طاقت ہے؟ اللہ بار بار ہم سے کہتا ہے سورہ آیت الکرسی پڑھا کرو، بار بار اللہ ہم سے کہتا ہے یحیی و یمیت، زندگی اللہ کے پاس ہے، موت اللہ، تم کیوں کسی سے ڈرتے ہو؟ موت اللہ کے پاس، زندگی اللہ کے پاس ہے، لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس کے باوجود ہمارے اندر خوف، خدا سے نافرمانیاں، خدا سے دوریاں، اور فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، اگر ہم نے جلدی توبہ نہ کی تو آگے حالات اور خطرناک ہوں گے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ جو فاسق لوگ ہوتے ہیں ان کو ہدایت نہیں دیتے۔ پھر فوراً اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کا ہم کو اشارہ کیا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اس آیت میں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنایا۔ یاد رکھیے گا، ایک معجزہ ہے روحانی، ایک معجزہ ہے ظاہری۔ قرآن مجید روحانی معجزہ ہے، معنوی معجزہ ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو ظاہری طور پر جو معجزات اللہ نے دیے تھے وہ کسی پیغمبر کو نہیں دیے۔ کیا ظاہری معجزات تھے؟ ایک شخص مردہ پڑا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قم بِذِلَّہ، وہ کھڑا ہو جاتا ہے، مردوں کو زندہ کر دینا۔ ایک موٹا سا ایک مجسمہ بناتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، ایک پتلا بناتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کا نام لے کر اس میں پھونک مارتے ہیں، وہ پرندہ بن کر پرندہ اڑنے لگتا ہے۔ ایک کوڑھی ہے جس کا مرض لا علاج ہے، اس کو ہاتھ پھیرتے ہیں اس کا مرض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایک اندھا ہے جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے ہیں آنکھیں آ جاتی ہیں، دنیا دیکھنے لگتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں تم نے اتنے معجزات دیکھے پھر بھی اللہ کی بات نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ بار بار سمجھا رہے ہیں، اس سے بڑا تمہیں کیا معجزہ چاہیے؟
اور ہم اپنے بھائیوں سے کہا کرتے ہیں، یا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں کے واقعات اللہ نے سیدھے رکھے کہ دیکھو، اور دونوں سے کہا گیا کیوں تکلیف پہنچا رہے ہو؟ چنانچہ آج بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم جب مسجدوں سے دور رہتے ہیں تو یہ مسجدیں بد دعائیں کرتی ہیں ہمارے لیے، یاد رکھیے گا، یہ مسجدیں بد دعائیں کرتی ہیں مسلمانوں کے لیے، اور کہتے ہیں کہ اللہ جو ہمیں آباد کرے آپ اسے آباد کر، جو ہمیں ویران کر دے آپ اسے ویران کر دے۔ اور مسلمان کہاں مسجدوں کو جا رہا ہے؟ جو فجر میں اٹھ نہ سکے، جو غلام قوم فجر میں نہ اٹھ سکے، اس کو کون حکومت عطا کرے گا؟ ان کو دیکھیے، کبھی کبھی میں فجر میں ادھر نکلتا ہوں، ہر طرف ان کے بچے، بوڑھے، عورتیں صبح ورزش کر رہی ہیں اور مسلمان سو رہا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ لندن کے کسی کانفرنس میں، تو وہاں پر دیکھا ایک پارک میں کچھ بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچہ کنارے بیٹھ کر کے پڑھ رہا ہے، انہیں بڑی حیرت ہوئی، یہ عمر بچوں کی کھیلنے کی، بچہ اس وقت پڑھ رہا ہے۔ اس کے پاس گئے، پوچھا بیٹا کیا تمہارا کھیلنے کا من نہیں کرتا؟ کہا نہیں، من کرتا ہے میرا بھی، کیوں نہیں کھیل رہے ہو؟ کہا اصل میں یہ سب جتنے لوگ کھیل رہے ہیں یہ عیسائی ہیں، میں یہودی ہوں، میں بہت کمزور ہوں، میں تعداد میں کم ہوں، اگر ہم لوگ جو تعداد میں کم ہیں وہ بھی اپنا وقت کھیل میں لگا دیں گے تو ترقی نہیں کر پائیں گے۔ جو قوم تعداد میں کمزور ہوتی ہے اسے ڈبل محنت کرنی پڑتی ہے، اس لیے ہم دوہری محنت کر رہے ہیں تاکہ ہم کل کو مضبوط ہو جائیں۔ اور چند سالوں میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے جس طریقے سے ہندوستان میں عیسائی اسکولوں کا جال بچھا ہوا ہے، یورپ میں یہودی اسکولوں کا جال بچھا ہوا ہے، یہودی قابض وہاں پر۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر اللہ رب العزت نے سورہ صف میں ہم کو یہی پیغام دیا ہے، غزوہ احد کا واقعہ سنایا کہ تم کو اللہ نے وہاں سے عزت دی، موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے واقعہ سنایا۔ آگے میں انشاءاللہ اگلے درس میں کچھ باتیں ہیں جس کا ذرا سا آج موجودہ دور سے تعلق ہے، میں ترجمہ تو کر دیتا ہوں، خلاصہ بیان کر دیتا ہوں، باقی انشاءاللہ باتیں اگلے درس میں کروں گا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کچھ لوگ ہیں تو مستقل اس محنت میں لگے ہوئے ہیں کہ کیسے اللہ کا نور بجھا دیا جائے، اور کیسے بجھاتے ہیں؟ اپنے منہ سے۔ ہمارے بڑوں نے اس کو کہا کہ یہ منہ سے کیسے بجھے گا؟ کوئی طاقت منہ سے ختم ہو جائے گی؟ ایسے بھوکیں گے تو طاقت ختم ہو جائے گی؟ لیکن دیکھیے قرآن کا اعجاز، قرآن کا اعجاز، علماء نے لکھا اس پر کہ آج جو میڈیا کا دور ہے یہ کیا ہے؟ وہی تو ہے، اس کو پروپیگنڈا وار جو ہم کہتے ہیں، بولنا، اس کو پبلش کرنا اور وغیرہ وغیرہ نشر کرنا، تو وہی تو ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ واللہ متم نور، آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ تو انشاءاللہ اس آیت سے تو اگلے درس میں باتیں ہوں گی، بس دوبارہ خلاصہ سمیٹ کر کے بات مکمل کرتا ہوں کہ سورہ صف ہمیں ایک سبق دیتی ہے، ہمیں ڈسپلن میں رہنا ہے۔ دوسرا سبق اس سورہ سے ملتا ہے کہ جو بھی صلاحیتیں اللہ نے لیاقتیں، دولت کی، صحت کی، علم کی، تجربے کی، وہ قوم کے لیے خرچ کرنی ہے، اپنے پاس اس کو تجوری میں بند کر کے نہیں رکھنا ہے، تسبیحات بھی کرنی ہے، ذکر و اذکار بھی کرنے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ قوم کے لیے جو محنت کر سکتے ہیں وہ کرنی ہے۔ اور اگر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہمیں حال دکھلایا ہے، اللہ دوسروں کو کھڑا کر دیں گے، ان سے کام لیں گے۔ تو ڈرنے کی اور بچنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کی طرف لو لگانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مایوسی کے دور سے انشاءاللہ جلدی پھر ہمیں نجات نصیب فرمائیں گے، اور پھر انشاءاللہ عزت و سربلندی کی زندگی عطا کریں گے۔ دعا فرما لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد، یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ ہم تیرے گنہگار بندے اور بندیاں تیرے دربار میں حاضر ہیں، اللہ محض تیرے کرم سے یہ توفیق ملی ہے، دنیا میں لاکھوں انسان ہیں، مصروفیات تو سب کے پاس ہیں، ہم بھی مصروف ہیں، لیکن اللہ آپ نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنے رحم سے ہمیں اپنی مصروفیات میں سے وقت فارغ کرنے کی توفیق نصیب فرمائی، یہاں پر حاضر ہونے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، الہی ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، اللہ خلوص نصیب فرما، خلوص نصیب فرما، خلوص نصیب فرما۔ اللہ اس حاضری کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا، صرف علم میں اضافے تک بات نہ رہے، عملی طور پر تبدیلی نصیب فرما، عملی طور پر تبدیلی نصیب فرما۔ اللہ
اس درس کا جو مقصد ہے کہ قرآن سے محبت پیدا ہو، قرآن سے تعلق پیدا ہو، قرآنی تعلیمات انسانوں تک، خاص طور پر مسلمانوں تک پہنچیں اور ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق ملے۔ اللہ اس مقصد میں کامیابی نصیب فرما، اس مقصد میں کامیابی نصیب فرما، اور قرآن سے جو دوری کی سزا مل رہی ہے اللہ اس کو معاف فرما دے، اللہ اس کو معاف فرما دے، اللہ اس کو معاف فرما دے۔ اللہ اس درس کو بھی آباد فرما، اور ہر مسجد میں ایسے دروس آباد کرنے کی، شروع کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ قرآن کا جو مقام ہے اس کو سمجھنے کی، اور اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اس مجمع کو قبول فرما، جو باتیں آج درس میں آئی ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ آپ تو جانتے ہیں کہ ہم بہت کمزور ہیں، انتہائی احسان فراموش ہیں، نافرمان ہیں۔ اللہ کسی نے کہا تھا، کچھ یاد ہے تجھ کو کب کب تجھے سنبھالا، کن کن مصیبتوں سے آخر بچا بچا کر۔ ہمیشہ اللہ آپ نے ہماری مدد کی ہے، الہی پھر ہماری مدد فرما، ظالموں کے ظلم سے ہماری حفاظت فرما، مدارس کی، مساجد کی حفاظت کے فیصلے فرما، اللہ دینی مراکز کی حفاظت کے فیصلے فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت کے فیصلے فرما۔ اللہ میں مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق نصیب فرما، دین کو گھروں میں زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کے فیصلے فرما۔ اللہ ایمان خطرے میں ہے، اسکولوں میں پڑھنے والے بچے اور بچیوں کا بطور خاص اور بالعموم عام مسلمانوں کے ایمان خطرے میں ہے۔ ایک تو شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے، اور دوسرے زمین پر شیطان کے نمائندہ انسانی بھیس میں وہ بھی ہمارے دشمن ہے، کہیں ڈرا کر کے، کہیں محبت میں پھنسا کر کے، کہیں لالچ دے کر کے اللہ ہمارا ایمان ہم سے چھیننے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اللہ ہمارے بچوں کی، ہماری بیٹیوں کی، بہنوں کی، ساری امت کی ایمان کے محفوظ ہونے کے فیصلے فرما، ایمان کی حفاظت کے فیصلے فرما، ایمان کی حفاظت کے فیصلے فرما، ایمان پر اللہ باقی فرما، ایمان پر قائم و دائم فرما۔ اور اللہ ہمارے اس ملک کے مسلمانوں کے لیے خیر کے، کرم کے، عزت کے فیصلے فرما، سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ اے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کیا جب وقت پڑا ہے۔ اللہ یہ وہی امت ہے جس کو تو نے کبھی سربلندی عطا کی تھی، جس کو تو نے کبھی حکومتیں عطا کی تھی، جس کو عزتیں عطا کی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں، ہمارے آبا و اجداد عزتوں سے سرفراز اس وجہ سے تھے کہ وہ قرآن پر عمل کرتے تھے، اور ہم کو تو علامہ اقبال نے کہا کہ تم تارک قرآن ہو۔ اللہ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ سچا مسلمان بنا لے، سچا مسلمان بنا لے، سچا مسلمان بنا لے۔ اللہ اپنی بندگی نصیب فرما، اللہ بندگی نصیب فرما۔ اللہ دین پر پوری طریقے سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ تیرے کرم سے، تیری توفیق سے نمازوں کی توفیق مل جاتی ہے، لیکن مسجد کے باہر ہم مسلمان نہیں رہ پاتے، معاملات میں ہم مسلمان نہیں رہ پاتے، پڑوس میں ہم مسلمان نہیں رہ پاتے، پھر ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم بے ایمانیاں کرتے ہیں، ہم دھوکے دیتے ہیں، اللہ غلط طریقے سے مال کماتے ہیں۔ اللہ جس طریقے سے مسجد میں ہمیں مسلمان بناتے ہیں، اللہ مسجد کے باہر بھی ہمیں مسلمان رہنے اور بننے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ اپنے عمل کے ذریعے سے دین کے پیغام کو انسانوں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ آپ تو جانتے ہیں امت مایوسی کا شکار ہے، اللہ امت مایوسی میں مبتلا ہے۔ اللہ اپنے کرم سے اس مایوسی سے امت کو نجات نصیب فرما، عزم و حوصلہ نصیب فرما، عزم و حوصلہ نصیب فرما۔ فتنوں سے، آزمائشوں سے، مصیبتوں سے، فسادات سے، فقر و فاقے سے اللہ اس امت کی حفاظت فرما۔ اللہ دین پر پوری طریقے سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اس مجمع کو قبول فرما، اللہ اپنے کرم سے اس مجمع کو قبول فرما، اس مجمع کو قبول فرما۔ آنے والوں کو، بیٹھنے والوں کو، سننے والے کو، سنانے والوں کو، سب کو قبول فرما۔ سب کی جائز آرزوؤں تمناؤں کو پورا فرما، بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما، بے روزگاروں کے لیے خیر و برکت کے روزگار نصیب فرما، کنواری بچیوں اور بچوں کے لیے خیر و برکت کے رشتے نصیب فرما۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا و آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی ہیں ان تمام بھلائیوں میں ہمیں حصہ نصیب فرما، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا و آخرت کی جتنے شرور فتن سے پناہ چاہی ہے ان تمام شرور فتن سے پناہ نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔